یہ اے آئی سے تیار شدہ آڈیو ہے جہاں کبھی کبھار تلفظ کی چھوٹی موٹی غلطی ہو سکتی ہے، مگر مقصد صرف ایک ہے: علم کو آسان اور دلچسپ انداز میں آپ تک پہنچانا۔ تو چلیے سفر علم شروع کرتے ہیں۔ آج ہم ٹم مارشل کی کتاب جغرافیہ کے قیدی یعنی پرزنرز آف جغرافی پر بات کرنے والے ہیں۔ یہ کتاب ایک بہت بڑا اور کچھ حد تک پریشان کن سوال اٹھاتی ہے۔ کیا آج کی اس جدید دنیا میں جہاں ڈرونز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ کا راج ہے، واقعی پہاڑ، دریا اور سمندر اب بھی ہماری قسمت کا فیصلہ کر رہے ہیں؟ اور مارشل کا جواب ایک بہت بڑا ہاں ہے۔ ان کا تو یہ ماننا ہے کہ عالمی رہنما، چاہے وہ کتنے ہی طاقتور کیوں نہ ہوں، اصل میں جغرافیہ کے قیدی ہیں۔ ان کے فیصلے، ان کی پالیسیاں، یہاں تک کہ ان کی جنگیں بھی، وہ سب زمین کی بناوٹ سے طے ہوتی ہیں۔ یہ ایک ایسا آئیڈیا ہے جو ہمیں عالمی سیاست کو بالکل ایک نئے زاویے سے دیکھنے پر مجبور کرتا ہے۔ بالکل، اور کتاب کا آغاز ہی ایک ایسی مثال سے ہوتا ہے جو دماغ کو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ مصنف لکھتے ہیں کہ ولادیمیر پوتن، جو خود کو ایک مذہبی شخص ظاہر کرتے ہیں، وہ شاید ہر رات یہ دعا کرتے ہوں گے کہ کاش خدا نے یوکرین میں کچھ پہاڑ بنا دیے ہوتے۔ جی، یہ سننے میں ایک عجیب سی بات لگتی ہے نا، لیکن اس کے پیچھے ایک گہری اسٹریٹجک حقیقت چھپی ہے۔ ہاں، اور یہی اس کتاب کا بنیادی نقطہ ہے۔ اگر آپ روس کا نقشہ دیکھیں تو مغرب کی طرف سے، مطلب اس پر حملہ کرنے کے لیے ایک بہت بڑا کھلا میدان ہے جسے شمالی یورپی میدان کہتے ہیں۔ نارتھ یورپین پلین۔ بالکل، یہ ایک طرح سے ٹینکوں کے لیے ایک وسیع ہائی وے ہے جو سیدھا ماسکو تک جاتا ہے۔ کوئی قدرتی رکاوٹ نہیں، کوئی پہاڑ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے، نیپولین نے یہی راستہ اختیار کیا تھا، ہٹلر نے بھی یہی راستہ اپنایا تھا۔ یہ خوف روسی قیادت کے ڈی این اے میں شامل ہو چکا ہے۔ تو مارشل کا کہنا ہے کہ یوکرین پر دباؤ ڈالنے کی روسی پالیسی کسی ایک رہنما کی خواہش نہیں، بلکہ یہ صدیوں پرانی جغرافیائی مجبوری کا نتیجہ ہے، ایک بفر زون بنانے کی کوشش ہے۔ صحیح۔ بالکل، اور یہ صرف روس کی کہانی نہیں ہے۔ جغرافیہ ہر ملک کی کہانی لکھتا ہے۔ کتاب کا مرکزی خیال یہ ہے کہ ٹیکنالوجی نے فاصلے ضرور کم کیے ہیں، لیکن زمین کے بنیادی اصول نہیں بدلے۔ پہاڑ اب بھی فوجوں کو روکتے ہیں، دریا تجارت کے راستے دیتے ہیں، اور سمندروں تک رسائی وہ آج بھی کسی ملک کو عالمی طاقت بناتی ہے یا توڑتی ہے۔ اچھا، تو یہ تو ہوئی روس کی بات جو ایک قدرتی دفاعی لائن کے لیے ترس رہا ہے، لیکن کتاب میں ایک ایسی مثال بھی ہے جہاں جغرافیہ جنگ کو روکنے کا کام کرتا ہے نا؟ بالکل، اور یہ شاید دنیا کی سب سے بڑی اور سب سے واضح مثال ہے۔ چین اور ہندوستان کی؟ جی ہاں، بالکل۔ چین اور ہندوستان کو دیکھیں، دو ایٹمی طاقتیں، اربوں کی آبادی، ہزاروں کلومیٹر لمبی سرحد۔ کاغذ پر تو یہ ایک خوفناک منظر لگتا ہے۔ آپ سوچیں گے کہ ان کے درمیان کتنی ہی جنگیں ہوئی ہوں گی۔ لیکن حقیقت میں میرے خیال میں 1962 کی ایک مختصر لڑائی کے علاوہ کچھ خاص نہیں ہوا۔ کچھ بھی نہیں، اور اس کی وجہ کوئی امن معاہدہ یا بہترین سفارتکاری نہیں ہے۔ اس کی وجہ ہے دنیا کی چھت، ہمالیہ۔ جی، ہمالیہ کا پہاڑی سلسلہ۔ یہ صرف چند پہاڑ نہیں ہے، یہ ایک ایسی دیوار ہے جسے کوئی بھی بڑی فوج ساز و سامان کے ساتھ پار کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ یہ تو کمال کی بات ہے، یعنی دنیا کے سب سے اونچے پہاڑ ہی ان دو ایٹمی طاقتوں کے بیچ سب سے بڑے امن محافظ ہیں۔ یہ سوچنے کا ایک بالکل مختلف انداز ہے۔ بالکل، اور مارشل آپ کہہ سکتے ہیں کہ صرف بڑے پیمانے پر ہی بات نہیں کرتے۔ اچھا؟ جی، وہ اس نظریے کو اپنے ذاتی تجربات سے بھی جوڑتے ہیں، جو اسے اور بھی دلچسپ بناتا ہے۔ جیسے بلکان کی جنگوں کا ذکر تھا شاید۔ جی ہاں، بالکل وہی۔ وہ 1990 کی دہائی میں بلکان کی جنگوں کو کور کرنے کا اپنا تجربہ بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہاں کے رہنما، سرب، کروٹ، بوزنیائی، وہ اپنے لوگوں کو صدیوں پرانے جھگڑوں کی یاد دلا رہے تھے، لیکن وہ سارے جھگڑے اور تقسیم کی لکیریں دراصل جغرافیائی حقیقتوں پر مبنی تھیں۔ کوسوو کی مثال بہت طاقتور ہے، دریائے ایبار کا ذکر آتا ہے۔ بالکل، دریائے ایبار صدیوں سے سرب اور البانیائی آبادیوں کے درمیان ایک قدرتی سرحد کا کام کرتا رہا ہے۔ یہ صرف ایک دریا نہیں، بلکہ ایک نفسیاتی اور نسلی تقسیم کی لکیر ہے۔ جب 1999 میں نیٹو نے سربیا پر بمباری کی تو سربیائی فوج پیچھے ہٹ کر
उसी दरिया के पार चली गई और देखते ही देखते वो दरिया कोसोवो की एक गैर एलानिया सरहद बन गया। जोग्राफिया ने अपना फैसला सुना दिया। और इस फैसले के सामने नेटो जैसी आलमी ताकत भी महदूद नजर आई। मुसन्निफ बताते हैं कि सर्बिया पर जमीनी हमले की धमकी महज एक दिखावा थी। एक वजह तो थी कि हंगरी ने अपने इलाके से हमले की इजाजत नहीं दी, लेकिन असल वजह सर्बिया के पहाड़ थे। अगर नेटो की फौजें दरिया पार कर भी लेती तो आगे पहाड़ों का एक ऐसा जाल था जहां एक जदीद फौज भी आसानी से फंसकर तबाह हो सकती थी। इससे ये साबित होता है कि जदीद तरीन हथियार भी जोग्राफिया के सामने बेबस हो सकते हैं। जी, लेकिन मेरे ख्याल में सबसे हैरानकुन मिसाल पहाड़ों या दरियाओं की नहीं, बल्कि एक बहुत ही आम सी चीज की है। वो क्या है? सुनाते हैं। 9/11 के बाद का वक्त था। वो शुमाली इत्तेहाद के साथ थे और अमेरिका तालिबान पर फिजाई हमले कर रहा था। दुनिया की सबसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही थी। सैटेलाइट्स, B-52 बमबार्ड तैयारे, गाइडेड मिसाइल, सब कुछ। यानी उस वक्त की सबसे ताकतवर फौजी मशीनरी जो किसी भी चीज को तबाह कर सकती थी। बिल्कुल। और फिर एक रेत का तूफान आया। एक रेत का तूफान? जी हाँ, और 36 घंटों के लिए सब कुछ ठप हो गया। दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर अपने तमाम तर साजो सामान के साथ मुकम्मल तौर पर मफलूज हो गई। सदर बुश से लेकर जमीन पर मौजूद सिपाही तक सब सिर्फ इंतजार कर रहे थे कि मौसम साफ हो। ये तो नाकाबिले यकीन है। यानी आप कह रही हैं कि पेंटागन के अरबों डॉलर के हथियार मिट्टी के जर्रात के सामने बेबस हो गए। ये तो मार्शल के नजरिए को बिल्कुल साबित करता है कि फितरत का पलड़ा आज भी भारी है। इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर हमें आलमी वाकयात को वाकई समझना है तो हमें सिर्फ खबरों और रहनुमाओं के बयानात पर नहीं बल्कि नक्शे पर ज्यादा तवज्जो देनी होगी। यही इस किताब का सबक है। मार्शल शाम की 2012 की एक मिसाल देते हैं। वो एक जलता हुआ गांव देखते हैं। आम नजर से देखें तो ये जंग का एक और अफसोसनाक वाकया है, लेकिन जब उनके मकामी दोस्त नक्शे पर वजाहत करते हैं तो पूरी कहानी बदल जाती है। वो बताते हैं कि एक ग्रोह इस गांव पर इसलिए कब्जा नहीं कर रहा कि वो अहम है, बल्कि इसलिए कि वो एक वादी में है जो मुल्क की मरकजी शाहराह तक रसाई देती है। वो ईंटों से ईंट जोड़कर मुस्तकबिल की एक छोटी रियासत की बुनियाद रख रहे थे। तो हर तनाज़े के पीछे एक जोग्राफियाई मंतिक छुपी हुई है। अक्सर होती है, खास तौर पर मशरिक़ वुस्ता, अफ्रीका और बरे सगीर जैसी जगहों पर। यहाँ नो आबादियाती ताकतों ने नक्शों पर सीधी लकीरें खींचकर ऐसे ममालिक बना दिए जो जुग्राफियाई या सकाफती तौर पर कोई माना नहीं रखते थे। सही। उन्होंने कबीलों को तकसीम कर दिया, दरियाओं को सरहद बना दिया और पहाड़ी सिलसिलों को काट दिया। आज हम वहाँ जो तनाज़ा देख रहे हैं वो दरअसल उन मसनूई सरहदों को मिटाकर ज़मीनी हकीकतों के मुताबिक नई लकीरें खींचने की एक पुरतशद्दुद कोशिश है। लेकिन अगर हम ये मान लें कि जोग्राफिया ही सब कुछ तय करता है, तो क्या ये नजरिया थोड़ा मायूस कुन नहीं है? इसका मतलब तो ये हुआ कि इंसान अपने फैसले करने में आजाद नहीं और हमारी सारी तरक्की, हमारी सोच, हमारी आइडियोलॉजी सब बेमानी है। हम तो बस अपनी जमीन के कैदी हैं। ये एक बहुत अहम सवाल है और मुसन्निफ इससे भागते नहीं हैं। वो तस्लीम करते हैं कि ये एक किस्म की जबरियत है, मैंने डिटर्मिनिज्म। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि ये मुकम्मल कहानी नहीं है। जदीद टेक्नोलॉजी ने जुग्राफिया के आहनी उसूलों को कुछ हद तक कमज़ोर ज़रूर किया है। कैसे? कोई मिसाल? सबसे बड़े मिसाल तवील फासले तक परवाज करने वाले बमबार तैयारे हैं। पहले अमेरिका को अगर मशरिक वस्ता में बमबारी करनी होती थी तो उसे किसी करीबी इत्तहादी मुल्क में अपने अड्डे इस्तेमाल करने पड़ते थे। लेकिन अब B-2 बमबार तैयारा अमेरिका की रियासत मिसूरी से उड़ान भरता है, इराक के शहर मौसल पर बमबारी करता है और रास्ते में हवा में ही ईंधन भरकर वापस अपने अड्डे पर उतर जाता है। उसे किसी की जमीन इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं। तो इसका मतलब है कि टेक्नोलॉजी ने जोग्राफिया की कैद को तोड़ा है? तोड़ा नहीं, शायद थोड़ा कमजोर किया है। मार्शल का कहना है कि असूल खत्म नहीं हुए, सिर्फ उनका असर कुछ कम हुआ है। आप हवाई जहाज से हिमालय को पार तो कर सकते हैं, लेकिन आप उस पर कब्जा नहीं कर सकते। आप इंटरनेट के जरिए दुनिया से जुड़ सकते हैं, लेकिन आपको अब भी अपने सामान की तरसील के लिए बंदरगाहों की जरूरत है। बुनियादी रुकावटें आज भी वही हैं।
تو پھر اس ساری بحث کا نچوڑ کیا ہے؟ عالمی سیاست کو سمجھنے کے لیے ہمیں کیا ذہن میں رکھنا چاہیے؟ نچوڑ یہ ہے کہ جغرافیہ وہ بنیاد ہے جس پر عالمی سیاست کی عمارت کھڑی ہے۔ اگر آپ یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ چین کیوں اتنی شدت سے ایک عالمی بحریہ بنا رہا ہے تو نقشہ دیکھیں۔ چین اپنی جغرافیائی قید سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کے زمینی راستوں پر روس اور ہمالیہ جیسی رکاوٹیں ہیں۔ اس کا واحد راستہ سمندر ہے جس پر امریکی بحریہ کا غلبہ ہے۔ تو چین کا ہر نیا ایئر کرافٹ کیریئر صرف ایک جہاز نہیں، یہ اپنے جغرافیائی قید خانے کا تالا کھولنے کی ایک چابی ہے۔ اور امریکہ کی سپر پاور بننے کی وجہ بھی اس کا جغرافیہ ہی ہے۔ بالکل، امریکہ نے تو جغرافیائی لاٹری جیتی ہے۔ اس کے دونوں طرف دو بہت بڑے سمندر ہیں، بحر الکاہل اور بحر اوقیانوس، جو اسے کسی بھی بڑے حملے سے محفوظ رکھتے ہیں، جیسے دو بہت بڑی خندقیں۔ اور اس کے پڑوسی ممالک بھی نسبتاً کمزور اور دوستانہ ہیں۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ ایک ناقابل تسخیر قلعے میں رہ رہے ہوں جبکہ باقی سب کھلے میدانوں میں لڑ رہے ہیں۔ کتاب میں دیگر خطوں کے بھی اسی طرح تجزیہ کیا گیا ہے۔ یورپ کا ذکر آتا ہے کہ کس طرح وہاں کے میدانوں اور جہاز رانی کے قابل دریاؤں نے تجارت اور نظریات کے پھیلاؤ میں مدد دی، جس سے وہ ترقی کر سکا۔ جی ہاں، جبکہ اس کے برعکس افریقہ کا جغرافیہ اس کی تنہائی کا سبب بنا۔ افریقہ کا ساحل زیادہ تر ہموار ہے، جس کی وجہ سے وہاں اچھی قدرتی بندرگاہیں بہت کم ہیں۔ اس کے بڑے دریا جیسے دریائے کانگو وہ جہاز رانی کے قابل نہیں کیونکہ ان میں بہت سے آبشار ہیں، اور پھر صحارا کا وسیع صحرا اسے باقی دنیا سے کاٹ دیتا ہے۔ ان تمام عوامل نے مل کر افریقہ کو تاریخی طور پر الگ تھلگ رکھا، جس کے اثرات آج بھی محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ اور اب ایک نیا میدان جنگ کھل رہا ہے، آرکٹک، جو برف کی وجہ سے ہمیشہ نظر انداز ہوتا رہا۔ بالکل، لیکن اب موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے وہاں کی برف پگھل رہی ہے، اور اس کے نیچے چھپے قدرتی وسائل، تیل، گیس، معدنیات، وہ سامنے آ رہے ہیں۔ ساتھ ہی نئے تجارتی راستے بھی کھل رہے ہیں۔ اچانک وہ منجمد خطہ عالمی طاقتوں، خاص طور پر روس، امریکہ اور چین کے لیے ایک نیا اکھاڑا بن گیا ہے۔ جہاں ہر کوئی اپنا اثر و رسوخ قائم کرنا چاہتا ہے۔ یہ جغرافیہ کی ایک اور زندہ مثال ہے کہ جیسے ہی زمین بدلتی ہے، سیاست بھی بدل جاتی ہے۔ جی، آخر میں مصنف ایک بہت ہی چونکا دینے والا موازنہ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ عراق اور شام کے تنازعات اس لیے جاری ہیں کیونکہ وہ جغرافیہ کے اصولوں کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ وہاں کھینچی گئی لکیریں زمینی حقائق سے میل نہیں کھاتیں۔ اور اس کے برعکس وہ تبت پر چین کے قبضے کی مثال دیتے ہیں۔ یہ ایک سفاکانہ قبضہ تھا، لیکن جغرافیائی نقطہ نظر سے یہ چین کے لیے منطقی تھا۔ تبت ایک اونچا پٹھار ہے جو ہندوستان اور چین کے درمیان ایک قدرتی رکاوٹ کا کام کرتا ہے۔ اس پر قبضہ کر کے چین نے اپنی مغربی سرحد کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا۔ تو یہ ایک بہت ہی اہم نقطہ ہے جس پر سوچا جا سکتا ہے۔ دنیا کے دیگر تنازعات پر نظر ڈالیں، چاہے وہ کشمیر ہو، تائیوان ہو یا کوئی اور جگہ۔ وہاں کون جغرافیہ کے اصولوں کی پیروی کر رہا ہے اور کون انہیں نظر انداز کر کے ناکامی کی طرف بڑھ رہا ہے؟ یہ سوال ہمیں دنیا کو ایک نئی اور شاید زیادہ حقیقت پسندانہ نظر سے دیکھنے پر مجبور کرتا ہے۔ اگر پوڈ کاسٹ سنتے سنتے آپ کا دماغ ہاں یار یہ تو کمال کا کانٹینٹ ہے کہہ رہا ہے تو بھائی پھر لائک ضرور کرو، شیئر کر دو دوستوں کے ساتھ، اور ہاں سبسکرائب کا بٹن دبانا مت بھولنا، ورنہ اگلی دفعہ یہ علم کا خزانہ مس بھی ہو سکتا ہے۔ کتاب کا پہلا باب ہے روس، اور اس کا آغاز صرف ایک لفظ سے ہوتا ہے، وسیع۔ بہت وسیع۔ روس دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے، 6 ملین مربع میل پر پھیلا ہوا، 11 ٹائم زونز۔ یہ اعداد و شمار ہی اپنے آپ میں دنگ کر دینے والے ہیں۔ جی، اور یہ وسعت صرف ایک جغرافیائی حقیقت نہیں ہے، یہ ان کی قومی نفسیات کا حصہ بن چکی ہے۔ اچھا۔ اسی لیے روسی ریچھ کی علامت اتنی طاقتور ہے۔ ایک ایسا جانور جو بظاہر سست اور غنودگی میں نظر آتا ہے، لیکن جب اسے چھیڑا جائے تو وہ انتہائی خطرناک ہو سکتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ روسی خود اس کا نام لینے سے گریز کرتے ہیں اور اسے میدوید کہتے ہیں۔ جی، یعنی شہد پسند کرنے والا۔ ایک طرح کا آپ کہہ لیں احترام اور خوف ملا جلا ہے۔ یہ بات مجھے ونسٹن چرچل کے اس مشہور کال کی یاد دلاتی ہے کہ روس ایک معمہ ہے جو ایک بھید میں لپٹا ہوا ہے۔ ہاں،
लेकिन लोग अक्सर इसका अगला हिस्सा भूल जाते हैं, कौन सा हिस्सा? जहां चर्चिल ने कहा था शायद इसकी एक चाबी है, और वो चाबी रूसी कौमी मफाद है। तो ये कौमी मफाद आखिर है क्या, जोग्राफिया के लिहाज से? यही सबसे अहम सवाल है। व्लादिमीर पुतिन के नुक्ता नज़र से रूसी कौमी मफाद शमाली यूरोपी मैदान की हिफाजत है। वो इस मैदान को पिज़्ज़ा के एक तिकोने टुकड़े, एक वेज की तरह देखते हैं। पिज़्ज़ा के टुकड़े की तरह? जी, इसका पतला सिरा पोलैंड में है, जहां ये सिर्फ कोई 300 मील चौड़ा है, लेकिन जैसे जैसे ये मशरक में रूस की तरफ बढ़ता है, ये फैलकर 2000 मील से ज्यादा चौड़ा हो जाता है। ओह! ये खुला हमलावर रास्ता है, जिस पर कोई कुदरती रुकावट, कोई पहाड़ या दरिया नहीं है। अच्छा, तो ये स्ट्रेटेजिक गहराई का तस्वुर जो हम सुनते हैं, वो यहीं से आता है? यानी हमलावर को अपनी सरजमीन में बहुत अंदर तक आने दो, ताकि उसकी सप्लाई लाइंस लंबी हो जाएं और वो थक कर हार जाए। बिल्कुल। लेकिन ये तो एक बहुत खतरनाक हिकमत अमली लगती है। जीतने के लिए पहले अपनी जमीन कुर्बान करनी पड़ती है। और यही रूस की तारीख का सबसे बड़ा अलमिया है। जीतने के लिए भी उन्हें पहले अपने मुल्क और लोगों की बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है। बिल्कुल। नेपोलियन ने 1812 में यही गलती की, और हिटलर ने 1941 में। दोनों रूसी सर्दी और वसी फासलों का शिकार हुए। लेकिन रूस ये कीमत बार बार अदा नहीं करना चाहता। कैसे कर सकता है? पिछले 500 सालों का रिकॉर्ड देखें तो पोलिस, स्वीडन, फ्रांस और जर्मन, वो भी 2 बार, सब इसी रास्ते से आए। औसतन हर 33 साल बाद रूस को इस मैदान में एक बड़ी जंग लड़नी पड़ी है। तो इसी खौफ की वजह से दूसरी जंग अजीम के बाद सोवियत यूनियन ने मशरकी यूरोप में वो वार्सा मुआहदा, वार्सा पैक्ट, जी, एक बफर जोन बनाया था। एक ऐसी दीवार जो किसी भी हमले को मॉस्को पहुंचने से पहले ही रोक ले। सही। वो उनका हतमी हिफाजती हिसार था। और जब 1989 में दीवारें बर्लिन गिरी और वो बफर जोन टूट गया, तो ये मॉस्को के नुक्ते नज़र से सिर्फ एक सियासी शिकस्त नहीं थी, ये उनकी सदियों पुरानी दिफाई फसील का गिरना था। इसीलिए पुतिन उसे सदी की सबसे बड़ी जोग्राफियाई सियासी तबाही कहते हैं। जी, उनके लिए ये नक्शे पर लकीरों की तब्दीली नहीं थी, ये अपने घर के चारों तरफ से दीवारें गिराने के मुतरादिफ था। और फिर जब नेटो ने मशरिक की तरफ फैलना शुरू किया और वार्सा मुआहदे के पुराने मेंबरान को शामिल कर लिया, तो ये रूस के लिए ऐसा ही होगा जैसे मुखालिफ फौज उनके दरवाजे तक पहुंच गई हो। बिल्कुल। 2004 तक बाल्टिक रियासतें भी नेटो में शामिल हो चुकी थी, जिसका मतलब है कि नेटो की सरहद सेंट पीटर्सबर्ग से सिर्फ 100 मील दूर थी। ये तो बहुत ही करीब है। जी, और ये वही खौफ है जो रूस की तारीख के आगाज से उसके साथ है। 9वीं सदी में जब रियासत कीवान रूस मौजूदा यूक्रेन में थी, तो मंगोलों ने इसे तबाह कर दिया। बच जाने वाले शुमाल मशरिक में मास्को के जंगलात में चले गए, जहां कोई कुदरती दिफा नहीं था। और इसी लाचारी से ये नजरिया पैदा हुआ कि हमला ही बेहतरीन दिफा है। सही। और इसी नजरिए पर अमल करते हुए इवान दी टेरेबल ने बाहर की तरफ फैलना शुरू किया, ताकि एक बफर जोन बनाया जा सके। वो फैलते गए जब तक कि उन्हें कोई कुदरती रुकावट न मिल जाए, जैसे मशरिक में यूराल पहाड़ों तक। जी, और जनूब में कैस्पियन समुंदर और कफकाज के पहाड़ों तक। फिर पीटर द ग्रेट और कैथरीन द ग्रेट ने मगरिब की तरफ यही काम किया। यूक्रेन और बाल्टिक रियासतों पर कब्जा करके मास्को के गिर्द एक बहुत बड़ा हिफाजती दायरा बना लिया। आज के इकदामात उसी पुरानी हिकमत अमली का तसलसल हैं। लेकिन रूस का एक और मसला भी है, जो जमीन से नहीं पानी से जुड़ा है, गर्म पानी की बंदरगाह का ना होना। ये उनकी सबसे बड़ी मुआशी और फौजी कमजोरी है। उनकी ज्यादातर बंदरगाहें खासतौर पर आर्कटिक में सर्दियों में जम जाती हैं। व्लादिवोस्तोक भी? व्लादिवोस्तोक, जो बैरलाकाल पर है, वो भी साल के 4 महीने बर्फ से ढका रहता है। मतलब उनके पास आलमी समुद्री रास्तों तक साल भर आसान रसाई नहीं है। तो फिर यूक्रेन और क्रीमिया का बहरान सिर्फ सियासत नहीं बल्कि ज्योग्राफियाई मजबूरी थी। बिल्कुल। सेवास्तोपोल के बंदरगाह, जो क्रीमिया में है, रूस की वाहिद हकीकी गर्म पानी की बंदरगाह थी। जब 2014 में यूक्रेन में मगरिब नवाज हुकूमत आई, तो रूस को खतरा हुआ कि वो ये बंदरगाह खो देंगे। अच्छा। खुद कहा था, अगर आप स्प्रिंग को इसकी आखिरी हद तक दबाएंगे तो वो पूरी कुव्वत से वापस आएगा। और क्रीमिया का इल्हाक उसी स्प्रिंग का पलटना है। जी। और वो अपनी तवानाई यानी गैस और तेल को भी एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ये भी जुग्राफिया पर काबू पाने की एक कोशिश है। यकीनन। अगर आपके पास बहरी ताकत नहीं है, तो आप पाइपलाइनों के जरिए अपना असर और रसूख बढ़ाते हैं। यूरोप के कई ममालिक
خاص طور پر جرمنی روسی گیس پر بہت زیادہ انحصار کرتے ہیں۔ اور روس اس انحصار کو ایک سیاسی لیور کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ جی، اگرچہ اب امریکہ اور یورپ مایا قدرتی گیس یعنی LNG ٹرمینلز بنا کر اس کا توڑ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو ٹیکنالوجی کے ذریعے جغرافیہ کو شکست دینے کی ایک اور مثال ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ چاہے زار کا دور ہو، کمیونسٹوں کا یا پوتن کا، روس کے بنیادی مسائل وہی ہیں۔ بندرگاہیں جم جاتی ہیں اور شمالی یورپی میدان آج بھی کھلا اور غیر محفوظ ہے۔ بالکل۔ ان کی پوری خارجہ پالیسی ان دو حقائق کے گرد گھومتی ہے۔ تو روس کا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ اس کے پاس قدرتی رکاوٹیں نہیں ہیں۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اب ہم کتاب کے دوسرے باب چین کی طرف بڑھتے ہیں اور اس کا مسئلہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ یہ ایک بہترین نکتہ ہے۔ اس کے پاس قدرتی رکاوٹیں تو ہیں، لیکن وہی رکاوٹیں اب اس کے عالمی عزائم کی راہ میں کھڑی ہیں۔ بالکل۔ چین کی کہانی اس بات کی ہے کہ کس طرح ایک تہذیب جو ہزاروں سال تک اپنی قدرتی دیواروں کے پیچھے محفوظ رہی، اب ان دیواروں کو پھلانگ کر دنیا تک پہنچنا چاہتی ہے۔ کتاب کا آغاز ایک کال سے ہوتا ہے کہ چین ایک تہذیب ہے جو ایک قوم ہونے کا دکھاوا کر رہی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہان چینی ثقافت اتنی غالب اور قدیم ہے کہ وہ قومی ریاست کے جدید تصور سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ اور انہوں نے اپنی نئی طاقت کا مظاہرہ بھی بڑے ڈرامائی انداز میں کیا۔ 2006 میں جب ایک چینی آبدوز امریکی طیارہ بردار بحری جہاز USS کٹی ہاک کے پورے بیڑے کے بیچ میں بغیر کسی وارننگ کے سطح پر آ گئی تھی، یہ تو سیدھا سیدھا پیغام تھا۔ یہ ایک بہت واضح پیغام تھا۔ یہ ہمارا سمندر ہے اور یہ ہمارا وقت ہے۔ یہ اس چین کا اعلان تھا جو اب اپنی جغرافیائی حدود سے باہر نکلنے کے لیے تیار تھا۔ اور اس کی تاریخ کا مرکز کیا ہے؟ اس کا مرکز ہے شمالی چین کا میدان، جسے ہارٹ لینڈ کہا جاتا ہے۔ یہ دریائے زرد کے ارد گرد کا زرخیز علاقہ ہے جہاں سے چینی تہذیب نے جنم لیا۔ چین کی پوری تاریخ اسی ہارٹ لینڈ کی حفاظت کی کہانی ہے۔ اور اس کے حفاظت کے لیے قدرت نے اسے شاندار رکاوٹیں دی ہیں۔ شمال میں گوبی کا صحرا، مغرب میں ہمالیہ اور تبت کا ناقابل عبور سطح مرتفع، اور جنوب مشرق میں وسیع سمندر۔ صحیح۔ جی، اور چین نے ہمیشہ اپنی سرحدوں کو ان قدرتی رکاوٹوں تک پھیلانے کی کوشش کی ہے۔ اسی لیے انہوں نے تبت اور سنکیانگ جیسے وسیع علاقوں کو اپنے ساتھ ملایا، جو تاریخی طور پر ہان چینی نہیں تھے۔ ان علاقوں میں بہت مسائل ہیں، لیکن بیجنگ کے لیے یہ بفر زونز کے طور پر اتنے اہم ہیں کہ وہ یہ قیمت ادا کرنے کو تیار ہیں۔ اس میں 19ویں اور 20ویں صدی کی ذلت کا بھی بڑا کردار ہے، جب یورپی طاقتوں اور جاپان نے چین کو کمزور پا کر اس پر حملہ کیا۔ کمیونسٹ پارٹی آج بھی اس یاد کو قومی اتحاد کے لیے استعمال کرتی ہے۔ یہ ان کی قومی نفسیات کا ایک کلیدی حصہ ہے۔ وہ دوبارہ کبھی کمزور نہیں ہونا چاہتے۔ بالکل، اور اب وہ ایک بلو واٹر نیوی بنا رہے ہیں، یعنی ایک ایسی بحریہ جو صرف اپنے ساحلوں کی حفاظت نہیں کرتی، بلکہ دنیا کے کسی بھی سمندر میں اپنی طاقت دکھا سکتی ہے۔ لیکن یہاں ان کی جغرافیائی رکاوٹیں، جو کبھی ان کی طاقت تھیں، اب کمزوری بن گئی ہیں، ہے نا؟ ان کے سمندری راستے فرسٹ آئی لینڈ چین نامی جزائر کی ایک زنجیر سے گھرے ہوئے ہیں۔ جی، جاپان، تائیوان، فلپین، بحر الکاہل تک براہ راست رسائی کے لیے انہیں اس زنجیر کو توڑنا پڑے گا۔ اور اس زنجیر کا سب سے اہم حصہ تائیوان ہے۔ بالکل، نقشے پر دیکھیں تو تائیوان مشرقی اور جنوبی چین کے سمندروں کے بیچ میں ایک بہت بڑے کارک کی طرح بیٹھا ہے۔ اچھا۔ اگر چین تائیوان کو کنٹرول کر لے تو اس کی بحریہ کو کھلے سمندر تک آزادانہ رسائی مل جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ تائیوان چین کے لیے اتنا اہم ہے۔ چین کا ایک اور بہت بڑا جغرافیائی مسئلہ تبت ہے۔ مجھے یاد ہے کتاب میں ذکر تھا کہ چین نے وہاں ایک ریلوے لائن بنائی ہے جسے مغربی ماہرین ناممکن سمجھتے تھے۔ جی، اور یہ انجینئرنگ سے زیادہ ایک سیاسی اور تصویراتی بیان ہے۔ وہ کیسے؟ تبت چین کے لیے اس لیے اہم ہے کیونکہ اگر چین اسے کنٹرول نہ کرے تو بھارت کر سکتا ہے۔ اس سے بھارت کو نہ صرف ایک بہت بڑی تصویراتی بلندی مل جائے گی، بلکہ چین کے 3 سب سے بڑے دریاؤں زرد، یانگسی اور میکونگ کے منبع پر بھی کنٹرول مل جائے گا۔ یعنی تبت چین کا واٹر ٹاور ہے۔ بالکل، ذرا سوچیں، ایک ملک کا دوسرے ملک کے پانی کے منبع پر کنٹرول، یہ آج کے دور میں کسی بھی ہتھیار سے زیادہ طاقتور ہو سکتا ہے۔ اور وہ ریلوے لائن اپنے ساتھ لاکھوں ہان چینی آبادکاروں کو بھی لے کر گئی، جس سے وہاں کی آبادی کا تناسب بدل رہا ہے۔ جی،
اور یہی حکمت عملی وہ سنکیانگ میں بھی استعمال کر رہے ہیں، کیونکہ سنکیانگ 8 ممالک کے ساتھ سرحد رکھتا ہے اور چین کے ون بیلٹ ون روڈ منصوبے کا زمینی گیٹ وے ہے۔ لیکن ان تمام مسائل میں سے چین کی سب سے بڑی کمزوری آبنائے ملاکا ہے۔ کتاب میں اسے چین کی شہ رگ کہا گیا ہے۔ یہ بالکل درست تشبیہ ہے۔ چین کی 80% توانائی کی سپلائی یعنی تیل اور گیس اسی تنگ سمندری راستے سے گزرتی ہے۔ اچھا، 80%؟ یہ تو بہت زیادہ ہے۔ جی، اور یہ راستہ کچھ جگہوں پر 2 میل سے بھی کم چوڑا ہے۔ جنگ کی صورت میں امریکی نہری اسے آسانی سے بند کر سکتی ہے اور چین کی معیشت کا گلا گھونٹ سکتی ہے۔ یعنی دنیا کی دوسری بڑی معیشت کی انرجی سپلائی ایک ایسے ٹول بوتھ سے گزرتی ہے جس کا کنٹرول اس کے پاس نہیں ہے۔ یہ تو ناقابل یقین حد تک بڑی کمزوری ہے۔ یہی ان کا سب سے بڑا خوف ہے، اور اسی خوف سے نکلنے کے لیے وہ خربوں ڈالر خرچ کر رہے ہیں۔ پاکستان میں گوادر کی بندرگاہ، سری لنکا اور برما میں بندرگاہوں میں سرمایہ کاری، اور برما سے چین تک تیل اور گیس کی پائپ لائنیں بچھانا۔ جی، یہ سب اسی ملاکا ڈائلما کا توڑ کرنے کی کوششیں۔ یہ ٹیکنالوجی اور سرمایہ کے ذریعے جغرافیہ کو شکست دینے کی ایک بہت بڑی کوشش ہے۔ تو جہاں روس اپنی زمینی سرحدوں کو محفوظ بنانے کی کوشش کر رہا ہے، وہیں چین اپنی سمندری سپلائی لائنز کو محفوظ بنانے میں لگا ہوا ہے۔ صحیح۔ لیکن کتاب کے آخر میں ایک بہت دلچسپ نقطہ اٹھایا گیا ہے کہ چین کا اصل خطرہ بیرونی نہیں بلکہ اندرونی ہے۔ جی، اور یہ ان کا سب سے نازک پہلو ہے۔ کمیونسٹ پارٹی اور عوام کے درمیان ایک غیر تحریری معاہدہ ہے۔ ہم آپ کو معاشی خوشحالی دیں گے، بدلے میں آپ ہماری مکمل اطاعت کریں گے۔ یہ معاہدہ تب تک کام کرتا ہے جب تک معاشی ترقی کر رہی ہو۔ بالکل، اگر معاشی ترقی رک گئی اور بڑے پیمانے پر بے روزگاری پھیلی تو سماجی بے چینی ایک ایسے پیمانے پر پھیل سکتی ہے جو دنیا نے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہو۔ یہ وہ جغرافیائی قید ہے جسے وہ ٹیکنالوجی یا پیسوں سے نہیں توڑ سکتے۔ تو آج کی گفتگو سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ کس طرح روس اور چین، یہ 2 عظیم طاقتیں، آج بھی اپنی تاریخ اور اپنے جغرافیہ کے قیدی ہیں۔ روس کو زمین پر بفر زون کی تلاش ہے، تاکہ وہ اپنے غیر محفوظ میدانوں کی حفاظت کر سکے، جبکہ چین سمندر میں راستے تلاش کر رہا ہے تاکہ وہ اپنی معاشی شہرک کو محفوظ بنا سکے۔ بالکل، اور یہ بات ہمارے سامعین کے لیے ایک بہت ہی دلچسپ سوال چھوڑ جاتی ہے۔ وہ کیا؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دونوں ممالک اپنی جغرافیائی حدود پر قابو پانے کے لیے ٹیکنالوجی اور معاشی طاقت کا بے دریغ استعمال کر رہے ہیں۔ تو مستقبل میں کیا ہوگا؟ جیسے جیسے ٹیکنالوجی، مثلاً ہائپرسونک میزائل، خلائی جنگ یا سائبر حملے مزید ترقی کرے گی، کون سے جغرافیائی حقائق غیر متعلقہ ہو جائیں گے؟ اور سب سے اہم سوال یہ ہے کہ جب کسی ملک کے صدیوں پرانے خوف اس کی نئی تکنیکی صلاحیتوں سے ہم آہنگ نہیں ہوتے تو کیا وہ اور زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے یا پرسکون؟ یہی وہ سوالات ہیں جو آنے والی دہائیوں میں عالمی سیاست کا رخ متعین کریں گے۔ کتاب کا تیسرا باب ہے امریکہ، اور باب کا آغاز مارک ٹوین کے ایک زبردست کال سے ہوتا ہے کہ میری موت کی خبریں بہت بڑھا چڑھا کر پیش کی گئی ہیں۔ ہاں، اور مصنف کہتا ہے کہ یہی بات امریکہ کے زوال کی پیشن گوئیوں پر بھی آتی ہے۔ بالکل۔ کتاب میں امریکہ کو ایک ایسی شاندار پراپرٹی سے تشبیہ دی گئی ہے جسے کوئی بھی لاٹری جیتنے پر خریدنا چاہے گا۔ اچھا، وہ کس طرح؟ سوچیں، اس کے پڑوسی پرامن ہیں، مشرق اور مغرب میں وسیع سمندر ہیں جو قدرتی دیواروں کا کام کرتے ہیں، اور ملک کے اندر دریاؤں کا ایسا نظام ہے جو تجارت کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں۔ تو یہ 50 ریاستیں تو ہیں، لیکن یورپین یونین کی طرح بٹی ہوئی نہیں۔ یہ ثقافتی اور سیاسی طور پہ ایک قوم ہے۔ جی، اور اس اتحاد کی بنیاد بھی اس کا جغرافیہ ہی ہے۔ تو جب ہم نقشے کو دیکھتے ہیں، یہ کیسے کام کرتا ہے؟ مصنف امریکہ کو 3 بڑے جغرافیائی حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ پہلا حصہ ہے مشرقی ساحلی پٹی، جہاں ابتدائی آبادکار آئے، اس کے فوراً بعد اپلیشین پہاڑ ہیں جو ایک رکاوٹ کا کام کرتے تھے۔ اس پہاڑی سلسلے کے پار دوسرا اور سب سے اہم حصہ ہے عظیم میدانی علاقہ، دی گریٹ پلینز۔ یہ دنیا کے سب سے زرخیز علاقوں میں سے ایک ہے، اور اس میں مسسپی دریا اور اس کی شاخوں کا ایک وسیع جال ہے۔ اور پھر تیسرا حصہ آتا ہے؟ جی، مغرب میں راکی پہاڑوں کے پار، جہاں صحرا، سیرا نیواڈا کے پہاڑ اور آخرکار بحر الاکال کا ساحل ہے۔
یعنی ایک طرح سے قدرت نے پہلے ہی ایک ایسا سٹیج تیار کر دیا تھا کہ جو بھی اس پورے علاقے پر قابض ہوگا، ایک چمکتے سمندر سے دوسرے چمکتے سمندر تک، وہ ایک ناقابل تسخیر عالمی طاقت بنے گا۔ اور ایک بار یہ ملک بن گیا تو اس پر حملہ کرنا تقریباً ناممکن ہو گیا۔ بالکل، شمال میں کینیڈا کی وسیع اور کم آبادی والی سرزمین اور جنوب میں میکسیکو کے صحرا اور پہاڑ ہیں۔ کسی بھی حملہ آور فوج کو یہاں اپنی سپلائی لائنز برقرار رکھنے میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور کتاب میں ایک اور بہت دلچسپ نقطہ بھی ہے، امریکی عوام کا کردار۔ جی، کہ وہاں کروڑوں کی تعداد میں ذاتی ملکیت میں اسلحہ ہے۔ اور ایک ایسی آبادی جو اپنی آزادی کے تصور کو بہت سنجیدگی سے لیتی ہے۔ مصنف کا کہنا ہے کہ کسی بھی حملے کی صورت میں ہر شہر اور قصبہ عراق کے فلوجہ جیسا بن سکتا ہے، جہاں گلی گلی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے۔ یہ تو ایک سماجی پہلو ہے، لیکن کہانی کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ 17ویں صدی میں یورپی آبادکاروں سے۔ وہ مشرقی ساحل پر اترے جو قدرتی بندرگاہوں اور زرخیز زمین سے مالا مال تھا۔ ایپلیشین پہاڑوں نے انہیں تقریباً 150 سال تک مغرب کی طرف تیزی سے پھیلنے سے روک کے رکھا۔ اچھا، تو اس کی وجہ سے ان 13 کالونیوں میں ایک مشترکہ شناخت پیدا ہوئی۔ جی، پھر 1776 میں آزادی کے بعد ایک نئی قوم وجود میں آئی، لیکن اسے ابھی اندازہ نہیں تھا کہ ان کے سامنے کتنی بڑی سرزمین پڑی ہے۔ تو ایک طرف سمندر اور دوسری طرف پہاڑ، اس نے تو ابتدائی 13 کالونیوں کو ایک طرح سے قید کر رکھا تھا۔ وہ اس جغرافیائی جیل سے باہر کیسے نکلے؟ ان کی سب سے بڑی کمزوری اور سب سے بڑا خطرہ جنوب میں تھا، نیو اورلینز کی بندرگاہ، جو مسسپی دریا کے دہانے پر ہے۔ بالکل، اور وہ اس وقت فرانس کے کنٹرول میں تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ امریکہ کے پورے وسطی علاقے کی تجارت کا گلا فرانس کے ہاتھ میں تھا۔ صدر تھامس جیفرسن نے اس خطرے کو بھانپ لیا تھا۔ جی، انہوں نے کہا تھا، دنیا میں ایک ہی جگہ ہے جس کا مالک ہمارا فطری اور عادی دشمن ہے، وہ نیو اورلینز ہے۔ اور یہاں سے کہانی ایک ناقابل یقین موڑ لیتی ہے۔ اس مسئلے کا حل جنگ سے نہیں نکالا گیا۔ نہیں، بالکل نہیں، یہ تاریخ کے سب سے بڑے سودوں میں سے ایک تھا۔ 1803 میں نیپولین یورپ میں جنگوں میں مصروف تھا اور اسے پیسوں کی سخت ضرورت تھی۔ اور امریکہ نے اس موقع سے فائدہ اٹھا لیا۔ جی، صرف $15 ملین میں فرانس سے پورا لوزیانا علاقہ خرید لیا، جس میں نیو اورلینز بھی شامل تھا۔ صرف $15 ملین، یعنی ایک سودے نے امریکہ کا سائز دگنا کر دیا اور اسے معاشی سپر پاور بننے کا وہ راستہ دے دیا جو کسی اور کے پاس تھا ہی نہیں۔ بالکل، یہ امریکہ کی عظمت کی بنیاد تھی۔ اس کے بعد توسیع کا عمل اور تیز ہو گیا۔ 1819 میں اسپین سے فلوریڈا حاصل کیا گیا اور بحر الکاہل تک زمین پر دعویٰ بھی کر دیا۔ لیکن اب بھی ایک بڑا مسئلہ باقی تھا، میکسیکو۔ ہاں، کیونکہ 1821 میں میکسیکو کی آزادی کے بعد اس کی سرحد نیو اورلینز سے صرف 200 میل دور تھی۔ تو امریکی حکومت نے کیا کیا؟ انہوں نے ایک حکمت عملی کے تحت امریکی شہریوں کو ٹیکساس میں آباد ہونے کی ترغیب دینا شروع کر دی۔ وہاں کی زرخیز زمین اور جمہوری نظام نے ہزاروں امریکیوں کو اپنی طرف کھینچا، اور جلد ہی وہاں امریکیوں کی تعداد میکسیکن سے زیادہ ہو گئی۔ لیکن یہ تو ایک طرح سے امریکی توسیع پسندی کی واضح مثال لگتی ہے۔ کتاب اس پر کوئی اخلاقی موقف لیتی ہے؟ یہ ایک بہترین سوال ہے۔ کتاب کا نقطہ نظر اخلاقیات پر نہیں، بلکہ جغرافیائی حقیقت پسندی پر ہے۔ یعنی وہ صحیح غلط کا فیصلہ نہیں کر رہی۔ طاقتور ممالک اپنی بقا کے لیے جغرافیائی رکاوٹوں کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ امریکہ کو میکسیکو سے خطرہ محسوس ہوتا تھا، اس لیے اس نے اس خطرے کو ختم کرنے کے لیے اقدامات کیے۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ 1836 میں ٹیکساس نے انقلاب کے ذریعے آزادی حاصل کی اور 1845 میں امریکہ میں شامل ہو گیا۔ اس کے بعد 1846 سے 48 کی جنگ میں میکسیکو کو شکست دے کر کیلیفورنیا، نیواڈا، یوٹا جیسے علاقے بھی حاصل کر لیے گئے۔ تو اس کے بعد امریکہ کی موجودہ سرحدیں تقریباً مکمل ہو گئیں۔ جنوب میں صحرا، شمال میں عظیم جھیلیں اور دونوں طرف سمندر۔ جی، ایک محفوظ اور وسیع ملک۔ اور پھر ملک کے اندر ترقی کا دور شروع ہوا۔ 1867 میں روس سے الاسکا خریدا گیا۔ جی، اور اس وقت لوگ اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ اسے سیورٹ کی بے وقوفی کہا گیا۔ سوچیں، اس وقت لوگ مذاق اڑا رہے ہوں گے کہ حکومت نے برف خریدنے پر پیسے ضائع کر دیے۔ بالکل، اور پھر وہاں سے سونا اور تیل نکل آیا۔ واقعی بسمارک کا قول سچ لگتا ہے کہ خدا امریکہ کا خاص خیال رکھتا ہے۔ بالکل،
پھر 1869 میں ٹرانس کانٹیننٹل ریلوے نے ملک کے مشرقی اور مغربی ساحلوں کو جوڑ دیا، جس سے تجارت اور آبادی کی نقل و حرکت میں انقلاب آ گیا۔ اب امریکہ ایک براعظمی طاقت بن چکا تھا اور اس کی نظریں سمندروں پر تھیں۔ یعنی اپنی ساحلی لائنوں کی حفاظت کے لیے ایک طاقتور بحریہ بلو واٹر نیوی کی تیاری شروع ہوئی۔ جی، یعنی ایسی بحریہ جو کھلے سمندروں میں بھی لڑنے کی صلاحیت رکھتی ہو۔ اور اس وقت کیریبین میں اسپین کی موجودگی ایک خطرہ تھی۔ جی، کیوبا اور پورٹو ریکو اب بھی اسپین کے کنٹرول میں تھے، اور کیوبا فلوریڈا کے ساحل سے صرف 90 میل دور ہے۔ تو 1898 میں امریکہ نے اسپین کے ساتھ جنگ کی اور ان جزائر پر کنٹرول حاصل کر لیا۔ اسی سال ہوائی کو بھی امریکہ میں شامل کر لیا گیا۔ اور پھر صدر تھیوڈور روزویلٹ کا گریٹ وائٹ فلیٹ۔ جی، 1907 میں انہوں نے امریکی بحری طاقت کا دنیا بھر میں مظاہرہ کرنے کے لیے 16 جنگی جہازوں کو دنیا کے گرد سفر پر روانہ کیا۔ یہ ایک واضح پیغام تھا کہ امریکہ اب ایک عالمی طاقت ہے۔ اور پھر دوسری جنگ عظیم نے تو جیسے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ بالکل۔ اس کے بعد امریکہ دنیا کی واحد معاشی اور فوجی سپر پاور کے طور پر ابھرا۔ اس نے برطانیہ سے ڈسٹرائرز فار بیسز معاہدے کے تحت مغربی نصف کرہ میں اس کے بحری اڈے حاصل کر لیے۔ جی، اور پھر 1949 میں نیٹو کی تشکیل ہوئی، جس کا فوجی کمانڈر ہمیشہ ایک امریکن جنرل ہوتا ہے۔ اب امریکہ کے دو نقشے تھے، ایک اس کی اپنی سرزمین کا اور دوسرا دنیا بھر میں اس کے فوجی اڈوں اور اتحادیوں کا۔ تو کتاب کے مطابق آج امریکہ کی بالادستی کو چیلنج کہاں سے آ سکتا ہے؟ یورپ سے، روس سے یا چین سے؟ کتاب ان تینوں کا تجزیہ کرتی ہے۔ یورپ اپنی متحدہ خارجہ پالیسی بنانے میں ناکام ہے۔ روس، جسے صدر اوباما نے علاقائی طاقت کہا تھا، آج بھی گرم پانی کی بندرگاہوں تک رسائی کی قدیم جغرافیائی کمزوری کا شکار ہے۔ تو باقی بچا چین۔ جی، چین معاشی طور پر ایک بہت بڑی طاقت ہے، لیکن فوجی اور اسٹریٹجک لحاظ سے وہ امریکہ سے کئی دہائیاں پیچھے ہے۔ امریکہ کی موجودہ پالیسی ایشیا کی طرف محور اسی چینی اثر و رسوخ کو محدود کرنے کی کوشش ہے۔ یہاں ایک اور بیرونی عنصر کا ذکر بھی ہے جو امریکہ کی پالیسی بدل رہا ہے، توانائی۔ ہاں، فریکنگ کی ٹیکنالوجی، یعنی زمین کی گہرائی سے تیل اور گیس نکالنے کا طریقہ۔ اس کی وجہ سے امریکہ توانائی میں خود کفیل ہونے کے قریب ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ خلیجی ممالک کے تیل پر اس کا انحصار کم ہو جائے گا۔ جی، جس سے مشرق وسطیٰ میں اس کی خارجہ پالیسی پر گہرے اثرات مرتب ہوں گے۔ تو مصنف کا نتیجہ یہ ہے کہ امریکہ کے زوال کی باتیں قبل از وقت ہیں۔ اس کی جغرافیائی اور معاشی بنیادیں بہت مضبوط ہیں۔ تو ہم نے دیکھا کہ امریکہ کا جغرافیہ اسے کیسے متحد کرتا ہے اور ایک قدرتی سپر پاور بناتا ہے۔ اب اگر ہم بحر اوقیانوس کے پار دیکھیں تو وہاں کی تصویر بالکل الٹ ہے۔ جی، یورپ کے دریاؤں اور پہاڑ قوموں کو جوڑنے کے بجائے تقسیم کیوں کرتے ہیں؟ آئیے اب اس پر بات کرتے ہیں۔ یہ ایک بہترین سوال ہے جو ہمیں سیدھا کتاب کے چوتھے باب مغربی یورپ کی طرف لے جاتا ہے۔ باب کا آغاز ایک بہت خوبصورت جملے سے ہوتا ہے، یہاں ماضی ہر جگہ تھا، ایک پورا براعظم یادوں سے بھرا ہوا تھا۔ جدید دنیا کی ابتدا تو یورپ سے ہی ہوئی۔ بالکل، اور اس کی وجہ بھی اس کا جغرافیہ ہے۔ وہ کیسے؟ گلف سٹریم کی گرم آبی رو کی وجہ سے یورپ کا موسم معتدل ہے۔ یہاں وسیع زرخیز میدان ہیں اور کئی ایسے دریا ہیں جن میں جہاز رانی ممکن ہے۔ ان سب چیزوں نے یہاں آبادی کو بڑھنے اور تجارت کو پھلنے پھولنے کا موقع دیا۔ لیکن امریکہ کے برعکس یورپ کا جغرافیہ تقسیم کرنے والا ہے۔ یعنی اگر امریکہ ایک بڑا کھلا میدان ہے تو یورپ بہت سے چھوٹے چھوٹے باغیچوں کی طرح ہے جن کے بیچ میں اونچی دیواریں ہیں۔ کیا یہ تشبیہ درست ہوگی؟ یہ ایک بہترین تشبیہ ہے۔ پیرینیز جیسے اونچے پہاڑ اسپین کو باقی یورپ سے کاٹ دیتے ہیں، ایلپس پہاڑ اٹلی کو الگ کرتے ہیں، اور یہاں کے بڑے دریا جیسے رائن اور ڈینیوب آپس میں نہیں ملتے بلکہ الگ الگ سمندروں میں گرتے ہیں۔ اسی وجہ سے یہاں کبھی امریکہ جیسی ایک متحدہ قوم نہیں بن سکی، بلکہ کئی چھوٹی چھوٹی قومی ریاستیں وجود میں آئیں۔ جی، ہر ریاست کی اپنی زبان، اپنی ثقافت، اپنی تاریخ۔ اور اسی وجہ سے یہاں صدیوں تک جنگیں ہوتی رہیں۔ کتاب میں یورپ کی ایک اور تقسیم کا بھی ذکر ہے، شمال اور جنوب کی۔ جی، اور یہ تقسیم آج بھی بہت واضح ہے۔ شمالی یورپی ممالک جیسے جرمنی، فرانس، ہالینڈ اور برطانیہ زیادہ امیر ہیں۔ اس کی وجہ؟
وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس شمالی یورپی میدان کی زرخیز زمین تھی اور بحر اوقیانوس تک براہ راست رسائی، جس سے انہوں نے عالمی تجارت پر غلبہ حاصل کیا۔ اور اس کے برعکس جنوبی ممالک جیسے اسپین، اٹلی اور یونان جغرافیائی طور پر الگ تھلگ رہے اور معاشی طور پر پیچھے رہ گئے۔ بالکل۔ اور 2008 کے مالیاتی بحران نے تو اس تقسیم کو اور بھی واضح کر دیا تھا۔ جب جرمنی نے یونان کو بیل آؤٹ پیکج دیا تو پرانے تعصبات پھر سے زندہ ہو گئے تھے۔ جی، محنتی شمالی اور کاہل جنوبی، یہ جغرافیائی تقسیم آج بھی یورپی سیاست پر اثر انداز ہو رہی ہے۔ اور اس سے بھی دلچسپ بات یہ ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد یورپ میں تقریباً 70 سالہ امن نے بہت سے یورپیوں کو یہ یقین دلا دیا ہے کہ جنگ اب ماضی کا قصہ ہے۔ لیکن جغرافیہ نہیں بدلا۔ پولینڈ کو آج بھی نارتھ یورپین پلین پر اپنی موجودگی کی وجہ سے مغرب میں جرمنی اور مشرق میں روس دونوں سے خطرہ محسوس ہوتا ہے۔ بالکل، اسی لیے وہ اپنی سلامتی کے لیے امریکہ اور نیٹو پر اتنا انحصار کرتا ہے۔ اور پھر جرمن سوال ہے جو یورپی تاریخ کا ایک مرکزی نقطہ رہا ہے۔ جی، فرانس کو ہمیشہ شمالی مشرقی میدان سے جرمن حملے کا خطرہ رہا ہے، اور جرمنی کو ہمیشہ دو محاذوں پر جنگ کا خوف رہا ہے، مغرب میں فرانس اور مشرق میں روس۔ 20ویں صدی کی دو عالمی جنگیں اسی جغرافیائی حقیقت کا نتیجہ تھی۔ تو اس کا حل کیا نکالا گیا؟ دوسری جنگ عظیم کے بعد یورپی رہنماؤں نے ایک انقلابی حل پیش کیا، یورپین یونین۔ اس کا بنیادی مقصد فرانس اور جرمنی کی معیشتوں کو، خاص طور پر کوئلے اور سٹیل کو، اس قدر مضبوطی سے جوڑ دینا تھا کہ ان کے لیے دوبارہ ایک دوسرے سے لڑنا ناممکن ہو جائے۔ جی، یہ معاشی اتحاد آہستہ آہستہ ایک سیاسی اتحاد میں بدل گیا۔ اور اس منصوبے نے جرمنی کے لیے تو شاندار کام کیا۔ اب جرمنی یورپ میں ٹینک نہیں بھیجتا، بلکہ میڈ ان جرمنی کا ٹیگ لگی گاڑیاں اور مشینیں بھیجتا ہے۔ وہ یورپ کی معاشی طاقت بن گیا ہے۔ لیکن حالیہ برسوں میں اس اتحاد میں دراڑیں نظر آنے لگی ہیں۔ بالکل، یورو کرنسی کے بحران اور پھر مہاجرین کے بحران نے رکن ممالک کے درمیان اختلافات کو ہوا دی ہے۔ شینجن زون کا تصور، یعنی بغیر پاسپورٹ کے سفر کرنے کی آزادی، بھی دباؤ کا شکار ہے۔ اور اس سارے معاملے کو برطانیہ اپنی جزیرے والی حیثیت سے ایک طرف کھڑا دیکھ رہا تھا۔ جی، کتاب کے مطابق برطانیہ کی خارجہ پالیسی کا ہمیشہ ایک ہی اصول رہا ہے کہ براعظم یورپ پر کسی ایک طاقت کو غالب نہ آنے دیا جائے۔ جی، چاہے وہ نیپولین کا فرانس ہو، ہٹلر کا جرمنی ہو یا آج کا یورپی یونین، برطانیہ نے ہمیشہ براعظم پر طاقت کا توازن برقرار رکھنے کی کوشش کی ہے۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ کیا یورپ کا مستقبل خطرے میں ہے؟ مصنف خبردار کرتا ہے کہ اگر یورپی یونین اور نیٹو جیسے ادارے کمزور ہوتے ہیں تو یورپ واپس 20ویں صدی کے آغاز والے دور میں جا سکتا ہے، جہاں ہر ملک اپنی بقا کے لیے دوسرے ممالک کے ساتھ اتحاد بنائے گا۔ یہ ایک خطرناک منظرنامہ ہوگا۔ فرانس کو ڈر ہے کہ وہ جرمنی کا جونیئر پارٹنر بن کر رہ جائے گا۔ اور جرمنی کے پاس ہمیشہ ایک پلان بی موجود رہا ہے، روس کے ساتھ قریبی تعلقات استوار کرنا۔ آخر میں کتاب جرمنی کے سابق چانسلر ہیلمٹ کول کے ایک بہت ہی فکر انگیز کول کا حوالہ دیتی ہے۔ جی، ہیلمٹ کول کہا کرتے تھے کہ وہ آخری جرمن رہنما ہیں جنہوں نے دوسری جنگ عظیم کی ہولناکیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ انہیں ڈر تھا کہ ان کے بعد آنے والی نسلیں جنہوں نے صرف امن دیکھا ہے شاید اس کی قدر نہ کریں۔ ان کا پیغام واضح تھا۔ جی، کہ یورپ کا اتحاد ایک تاریخی کامیابی ہے جس نے بے مثال امن قائم کیا ہے اور اسے ہر قیمت پر برقرار رکھنا چاہیے۔ جغرافیہ ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ اگر انسان اس کے قوانین پر قابو پانے کی مسلسل اور شعوری کوشش نہیں کرتے تو اس کے قوانین آخرکار ہم پر غالب آ جاتے ہیں۔ تو آج ہم نے دیکھا کہ کس طرح امریکہ کا وسیع، محفوظ اور وسائل سے مالا مال جغرافیہ اسے ایک قدرتی سپر پاور بناتا ہے، جبکہ یورپ کا منقسم اور پیچیدہ جغرافیہ اسے اتحاد اور تنازعات کے درمیان مسلسل کشمکش میں رکھتا ہے۔ یہ واضح ہے کہ جغرافیہ صرف نقشے پر لکیریں نہیں ہیں، یہ قوموں کی نفسیات، ان کی تاریخ اور ان کے مستقبل کی تشکیل کرتا ہے۔ اور یہ ہمیں ایک اہم سوال پر چھوڑ جاتا ہے جس پر سوچنا چاہیے۔ 21ویں صدی میں جہاں ٹیکنالوجی، انٹرنیٹ اور ہوائی سفر نے فاصلوں کو بے معنی کر دیا ہے، کیا جغرافیہ کی اہمیت واقعی کم ہو جائے گی؟ یا پھر ماحولیاتی تبدیلی، پانی کی کمی اور وسائل کی جنگ جیسی نئی جغرافیائی حقیقتیں پرانی تقسیم سے بھی زیادہ گہرے اور نئے تنازعات کو جنم دیں گی؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب آنے والا وقت ہی دے گا۔ باب 5، افریقہ۔ اس باب کی شروعات ہی ایک ایسی حقیقت سے ہوتی ہے جو حیران کر دیتی ہے۔
ذرائع بتاتے ہیں کہ افریقہ کے ساحل تو بہت لمبے اور شاندار ہیں، لیکن قدرتی بندرگاہیں یعنی وہ جگہیں جہاں بحری جہاز آسانی سے لنگر انداز ہو سکیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں۔ اور دریا وہ بھی بہت بڑے ہیں، جیسے نیل، کانگو، نائجر، لیکن ان میں اتنے زیادہ آبشار اور چٹانیں ہیں کہ ان پر کشتی رانی کر کے تجارت کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا ہے۔ یہ صرف بیرونی دنیا سے کٹاؤ نہیں تھا، یہ ایک طرح کا اندرونی کٹاؤ بھی تھا۔ جن دریاؤں کو تجارت کے لیے شاہراہیں بننا چاہیے تھا، وہ خود دیواریں بن گئی۔ تو افریقہ صرف صحارا اور سمندروں کی وجہ سے باہر کی دنیا سے ہی نہیں، بلکہ اپنے اندر بھی چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹا ہوا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ یوریشیا میں جو خیالات، ایجادات اور ٹیکنالوجی ایک کونے سے دوسرے کونے تک پھیل رہی تھی، وہ صحارا کے جنوب تک کبھی پہنچ ہی نہیں سکی۔ اور افریقہ کے بارے میں ہمارا جو تصور ہے وہ بھی تو نقشوں نے بالکل بگاڑ دیا ہے۔ ہاں بالکل، ذرائع میں مرکٹر نقشے کا ذکر ہے جو ہم سب اسکولوں میں دیکھتے آئے ہیں۔ اس نقشے میں گرین لینڈ تقریباً افریقہ جتنا بڑا دکھائی دیتا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ افریقہ گرین لینڈ سے 14 گنا بڑا ہے۔ آپ سوچیں، اس میں پورا امریکہ، چین، انڈیا اور یورپ کا بڑا حصہ سما سکتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی نفسیاتی چال ہے نا، جو ہمارے ذہنوں میں افریقہ کی اہمیت کو کم کر دیتی ہے۔ اور اتنے بڑے سائز کا مطلب ہے کہ یہاں تنوع بھی بہت زیادہ ہے۔ کتاب اسے 2 بڑے حصوں میں تقسیم کرتی ہے۔ اوپر کا 1/3 حصہ یعنی بحیرہ روم کا ساحل، صحارا کا ریگستان اور ساحل کا علاقہ جو زیادہ تر مسلم اکثریتی ہے، اور پھر نیچے کا 2/3 حصہ جو آب و ہوا، جنگلات، زبانوں اور مذاہب کے لحاظ سے بہت ہی متنوع ہے۔ یہاں آپ کو گھنے جنگلات سے لے کر وسیع میدان اور عظیم جھیلیں سب کچھ ملتا ہے۔ اچھا، ذرائع میں ایک ایسی بات لکھی ہے جو سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ افریقہ انسانیت کا گہوارہ تو تھا، لیکن یہاں جانوروں کو پالنے اور کھیتی باڑی کے لیے استعمال کرنے کا رواج نہیں پنپ سکا۔ پھر مصنف نے ایک بڑی دلچسپ تصویر کشی کی ہے کہ اگر حالات مختلف ہوتے تو ہو سکتا تھا کہ تاریخ میں گینڈوں پر سوار گھڑ سوار فوج یورپ پر حملہ کر رہی ہوتی۔ یہ صرف مذاق نہیں، یہ ایک بہت گہری حقیقت کی طرف اشارہ ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جغرافیہ نے ٹیکنالوجی کی دوڑ میں افریقہ کو کتنا پیچھے چھوڑ دیا۔ جہاں یورپ اور ایشیا میں گھوڑوں کو جنگ اور زراعت کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا، وہیں افریقہ ملیریا اور نیند کی بیماری جیسی ان خوفناک بیماریوں سے لڑ رہا تھا جو اس کے اپنے ماحول نے پیدا کی تھی۔ تو ایک طرف ٹیکنالوجی تھی، دوسری طرف بقا کی جنگ۔ تو رابطے کی اسی کمی اور مشکل ماحول کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب باہر سے لوگ آئے، پہلے عرب اور پھر یورپی، تو زیادہ تر افریقہ نے پہیے یا بارود جیسی بنیادی چیزیں بھی ایجاد نہیں کی تھیں۔ بالکل، اور باہر والوں نے اسی کمزوری کا فائدہ اٹھایا۔ وہ آئے، انہوں نے وسائل لوٹے، انسانوں کو غلام بنایا اور پیچھے ایک ایسی تباہی چھوڑ گئے جس کے اثرات آج تک موجود ہیں۔ انہوں نے ایک ایسے بر اعظم کا استحصال کیا جو تکنیکی طور پر اپنا دفاع کرنے کے قابل ہی نہیں تھا۔ تو قدرتی رکاوٹوں کے علاوہ ذرائع میں ان مصنوعی رکاوٹوں کا بھی ذکر ہے جو انسانوں نے بنائیں۔ کیا یہ وہی سیدھی لکیروں والی بات ہے جس نے افریقہ کا نقشہ بگاڑ دیا؟ جی، یہ کہانی کا سب سے افسوسناک حصہ ہے۔ 19ویں صدی کے آخر میں یورپی طاقتوں نے برلن میں ایک کانفرنس کی اور لفظی طور پر افریقہ کو ایک کیک کی طرح آپس میں بانٹ لیا۔ انہوں نے نقشے پر پینسل اور رولر سے سیدھی لکیریں کھینچ دیں، اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ زمین پر کون سے قبیلے رہتے ہیں، ان کی زبان کیا ہے یا ان کی تاریخ کیا ہے۔ دشمن قبیلوں کو ایک ملک میں ڈال دیا اور ایک ہی قوم کو 2 ملکوں میں تقسیم کر دیا۔ اور اسی کی وجہ سے آج بھی کئی ممالک میں خانہ جنگی جاری ہے۔ بلا شبہ، کتاب میں جمہوریہ کانگو، جسے DRC بھی کہتے ہیں، اس کی ایک بہترین مثال دی گئی ہے۔ یہ ملک اتنا بڑا، وسائل سے مالا مال اور اتنا مصنوعی ہے کہ یہاں ہونے والی جنگ کو افریقہ کی عالمی جنگ کہا جاتا ہے، جس میں تقریباً 60 لاکھ لوگ مارے گئے۔ یہ ایک ایسا ملک ہے جسے بیلجیم نے 200 سے زیادہ مختلف نسلی گروہوں کو زبردستی اکٹھا کر کے بنایا تھا۔ یہ کبھی ایک ملک تھا ہی نہیں۔ اور یہ وسائل کی لعنت والا موضوع بار بار سامنے آتا ہے، جیسے نائجیریا میں، جہاں جنوب میں تیل کی دولت ہے لیکن اس کی وجہ سے شمال میں غربت اور ناراضگی ہے جو بوکو حرام جیسے گروہوں کو جنم دیتی ہے۔
یا پھر دریائے نیل کا معاملہ، جہاں ایتھیوپیا ایک بہت بڑا ڈیم بنا رہا ہے جس سے مصر کو پانی کی شدید قلت کا خطرہ ہے۔ یہ ایک ممکنہ پانی کی جنگ کا پیش خیمہ ہو سکتا ہے۔ اور اب اس کھیل میں ایک نیا بہت بڑا کھلاڑی آ گیا ہے، چین۔ چین افریقہ میں ہر جگہ سڑکیں، بندرگاہیں اور ریلوے لائنیں بنا رہا ہے، لیکن بدلے میں وہ خام مال اور وسائل نکال کر لے جا رہا ہے۔ مغرب کے برعکس وہ انسانی حقوق یا جمہوریت جیسے مشکل سوالات نہیں پوچھتا، جس کی وجہ سے وہ بہت سی افریقی حکومتوں کے لیے ایک پرکشش پارٹنر ہے۔ لیکن بہت سے لوگ اسے ایک نئی قسم کی نوآبادیات کہتے ہیں، جو گولی سے نہیں بلکہ قرض سے چلتی ہے۔ تو ان سب باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے افریقہ کا مستقبل کیا ہے؟ کیا یہ صدی افریقہ کی صدی ہو سکتی ہے، جیسا کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں؟ مصنف کا خیال ہے کہ امید تو ہے، لیکن راستہ بہت مشکل ہے۔ دیکھیں، معیشتیں بہتر ہو رہی ہیں، ٹیکنالوجی لوگوں کو جوڑ رہی ہے، لیکن آبادی کا بے تحاشا اضافہ، کرپشن اور جغرافیہ کی وہ پرانی زنجیریں اب بھی موجود ہیں۔ اصل سوال یہ ہے کہ کیا افریقہ ان زنجیروں کو توڑ پائے گا؟ تو افریقہ میں ہم نے دیکھا کہ نوآبادیاتی طاقتوں نے ایسی سرحدیں بنائیں جو زمینی حقیقت سے بالکل مختلف تھیں۔ لیکن اگر کسی کو لگتا ہے کہ یہ برا تھا، تو مشرق وسطی میں انہوں نے جو کیا وہ ایک ایسی آگ لگانے کے مترادف تھا جو آج ایک صدی بعد بھی جل رہی ہے۔ باب 6، مشرق وسطی۔ اس باب کا آغاز ایک بہت ہی طاقتور منظر سے ہوتا ہے۔ داعش کی ایک پروپیگنڈا ویڈیو جس میں ایک بلڈوزر عراق اور شام کی سرحد پر بنے ریت کے ٹیلے کو مسمار کر رہا ہے، اور ایک جنگجو کیمرے میں دیکھ کر چیختا ہے، ہم نے سائکس پیکو کو توڑ دیا ہے۔ یہ ایک جملہ ایک صدی پرانی نفرت اور غصے کا خلاصہ ہے۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ سائکس پیکو معاہدے سے پہلے مشرق وسطی میں قومی ریاستوں کا کوئی تصور نہیں تھا۔ سلطنت عثمانیہ تھی جو لوگوں پر ان کے مذہب یا قبیلے کی بنیاد پر حکومت کرتی تھی، سرحدوں کی بنیاد پر نہیں۔ سائکس پیکو نے پہلی جنگ عظیم کے بعد برطانیہ اور فرانس کے مفادات کے لیے اس خطے کو بانٹ دیا۔ انہوں نے عراق جیسا ملک بنا دیا جس میں 3 بالکل مختلف گروہوں، شمال میں کرد، مرکز میں سنی عرب اور جنوب میں شیعہ عرب کو زبردستی ایک جھنڈے تلے جمع کر دیا۔ یہ تو ایک ایسی ترکیب تھی جس کا ناکام ہونا یقینی تھا۔ بالکل، یہ ایک منطقی ناممکنات تھی۔ اسے صرف صدام حسین جیسی بے رحم آمیریت ہی اکٹھا رکھ سکتی تھی، اور جیسے ہی 2003 میں وہ طاقت ختم ہوئی، ملک اپنے قدرتی حصوں میں ٹوٹ گیا۔ آج کردوں کی شمال میں اپنی نیم خود مختار حکومت ہے، جنوب میں شیعوں کا کنٹرول ہے جن کے پاس تیل اور بندرگاہیں ہیں، اور سنی عرب درمیان میں پھنسے ہوئے ہیں جن کے پاس نہ تیل ہے نہ سمندر تک رسائی۔ تو عراق کوئی اکیلا کیس نہیں ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ نمونہ پورے خطے میں دہرایا گیا ہے۔ جی ہاں، بالکل۔ اردن کو دیکھیں، اسے ایک خاص قبیلے ہاشمیوں کے لیے بنایا گیا تھا، لیکن آج وہاں فلسطینی پناہ گزینوں کی اکثریت ہے۔ لبنان کو عیسائیوں کے لیے ایک محفوظ پناہ گاہ کے طور پر بنایا گیا تھا، لیکن آبادیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے وہ ایک طویل اور تباہ کن خانے جنگی کا شکار ہو گیا۔ اور شام، جہاں 12% علوی اقلیت کی حکومت تھی، جب 70% سے زائد سنی اکثریت اپنے حقوق کے لیے اٹھی تو ملک دھماکے سے پھٹ گیا۔ یہ تمام ریاستیں صرف نقشے پر متحد ہیں، حقیقت میں یہ اندر سے ٹوٹی ہوئی ہیں۔ اور اسی خلا میں ان ناکام ریاستوں اور مصنوعی سرحدوں کے ملبے پر داعش جیسے گروہ پیدا ہوئے۔ ویسے کتاب میں ایک دلچسپ بات لکھی ہے کہ بہت سے عرب اسے داعش کہتے ہیں، ایک ایسا نام جس سے وہ خود نفرت کرتے ہیں، کیونکہ یہ جائش جیسا لگتا ہے، جس کا مطلب بے وقوف گدھا ہوتا ہے۔ مسکراتے ہوئے، یہ ایک چھوٹی سی نفسیاتی جنگ ہے، لیکن اصل نقطہ یہ ہے کہ داعش وہاں کیوں کامیاب ہوئی جہاں القاعدہ ناکام رہی تھی۔ القاعدہ صرف حملے کرتی تھی، سرخیاں بناتی تھی۔ داعش نے علاقے پہ قبضہ کیا، حکومت قائم کی اور خلافت کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے اس گہری تذلیل اور بے بسی کے احساس کو استعمال کیا جو نوآبادیاتی دور اور بعد کے عرب آمروں کی ناکامیوں سے پیدا ہوا تھا۔ انہوں نے ایک ٹھوس زمینی حقیقت پیش کی، چاہے وہ کتنی ہی وحشانہ کیوں نہ ہو۔ اس تمام افراتفری کے بیچ ذرائع اسرائیل فلسطین تنازع کو اب بھی مرکزی حیثیت دیتے ہیں، اور خاص طور پر مغربی کنارے یعنی ویسٹ بینک کے جغرافیہ پر بہت زور دیا گیا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟
فوجی نقطہ نظر سے دیکھیں تو یہ بہت اہم ہے۔ مغربی کنارہ بنیادی طور پر ایک اونچا پہاڑی سلسلہ ہے۔ یہ پہاڑیاں اسرائیل کے گنجان آباد ساحلی میدان کو اوپر سے دیکھتی ہیں، جہاں اسرائیل کی 70% آبادی، اس کی صنعت اور اس کا سب سے بڑا ایئرپورٹ ہے۔ تو اسرائیلی فوج کے نقطہ نظر سے وہ ان اونچائیوں پر کسی بھی دشمن فوج کی موجودگی برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ ایک سخت جغرافیائی حقیقت ہے جو کسی بھی امن معاہدے کو بے حد مشکل بنا دیتی ہے۔ یہ صرف زمین کا ایک ٹکڑا نہیں ہے، یہ اسٹریٹجک اونچائی ہے۔ اور پھر خطے کی ایک اور بڑی طاقت ہے ایران۔ کتاب اس بات پر زور دیتی ہے کہ ایران عرب نہیں ہے اور اس کا جغرافیہ اسے باقی سب سے الگ کرتا ہے۔ جی، ایران ایک قدرتی قلعہ ہے۔ اس کے گرد زاگروس اور البرز جیسے بڑے پہاڑی سلسلے ہیں جو اس پر حملہ کرنا تقریباً ناممکن بنا دیتے ہیں۔ اسی جغرافیائی تحفظ کی وجہ سے ایران کو یہ اعتماد ملتا ہے کہ وہ اپنی طاقت کو مغرب کی طرف یعنی عرب دنیا میں پھیلا سکے۔ اسی سے سعودی عرب کے ساتھ اس کی سرد جنگ چل رہی ہے، اور اس جنگ کا سب سے خطرناک فلیش پوائنٹ آبنائے ہرمز ہے، جو صرف 21 میل چوڑی ایک پٹی ہے جہاں سے دنیا کا 20% تیل گزرتا ہے۔ اسے بند کرنے کی ایران کی صلاحیت ہی اس کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ یہ عالمی معیشت کا گلا گھونٹنے کے مترادف ہے۔ ایک غلط نام قرار دیتا ہے۔ یہ کوئی بہار نہیں تھی جو پھول لاتی۔ مصنف کا استدلال یہ ہے کہ یہ 1989 کے مشرقی یورپ جیسا نہیں تھا جہاں ہر کوئی جمہوریت چاہتا تھا۔ عرب دنیا میں جب بغاوتیں شروع ہوئیں تو کئی مختلف سمتیں تھیں۔ کچھ لوگ قوم پرستی چاہتے تھے، کچھ اسلام پرستی، کچھ قبائلی نظام۔ آخر میں طاقت شہر کے چوکوں میں لگے پلے کارڈ سے نہیں بلکہ بندوق کی نال سے نکلتی ہے، اور جب افراتفری پھیلتی ہے تو جیت اس گروہ کی ہوتی ہے جو سب سے زیادہ منظم اور مسلح ہو، نہ کہ اس کی جس کے نظریات سب سے اچھے ہوں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ افریقہ آج بھی اپنی قدرتی اور نابابدیاتی جغرافیہ کی قید سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ دریا جو تجارت نہیں کرنے دیتے، اور وہ سرحدیں جو لوگوں کو تقسیم کرتی ہیں، اور دوسری طرف مشرق وسطیٰ 1 صدی پہلے کھینچی گئی ان لکیروں کے پرتشدد خاتمے کا منظر پیش کر رہا ہے۔ اور یہاں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں مستقبل کا فیصلہ اب صرف امریکہ، روس یا چین جیسی عالمی طاقتیں نہیں کر رہیں۔ مستقبل کی شکل زمین پر موجود مقامی قوتیں دے رہی ہیں۔ نئے رابطے بن رہے ہیں اور پرانی تقسیم کو پرشدت طریقے سے دوبارہ کھینچا جا رہا ہے۔ تاریخ اب مقامی لوگوں کے ہاتھوں میں ہے، چاہے وہ ہاتھ خون میں ہی کیوں نہ سنے ہوں۔ مشرق وسطیٰ پر باب اس نوٹ پر ختم ہوتا ہے کہ سائکس پیکو کا معاہدہ مر رہا ہے، جو ہمیں ایک آخری بہت بڑے سوال پر چھوڑ جاتا ہے۔ اگر آپ نقشے سے ایک لکیر مٹا دیں تو اس کی جگہ کیا کھینچیں گے؟ اور شاید اس سے بھی اہم سوال یہ ہے کہ اس بار پینسل پکڑنے کا حق کسے ملے گا؟ تو آئیے باب نمبر 7 سے شروع کرتے ہیں، جس کا عنوان ہے ہندوستان اور پاکستان۔ کتاب کا آغاز ہی جناح کے بہت طاقتور قول سے ہوتا ہے کہ ہندوستان ایک قوم نہیں، نہ ہی ایک ملک ہے، یہ قومیتوں کا ایک برصغیر ہے۔ یہ جملہ تو جیسے پورے تنازع کی بنیاد رکھ دیتا ہے۔ جی، یہی وہ نقطہ ہے جہاں سے یہ پوری پیچیدہ کہانی شروع ہوتی ہے۔ کتاب کا مرکزی خیال یہ ہے کہ یہاں 2 ایٹمی طاقتیں ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ رہنے پر مجبور ہیں، لیکن رہنا نہیں چاہتی۔ ایک طرف ہندوستان ہے، ایک بہت بڑی آبادی، ابھرتی ہوئی معیشت جو خود کو ایک قدیم تہذیب کا وارث سمجھتا ہے، اور دوسری طرف پاکستان جس کی شناخت مطلب کتاب کے مطابق زیادہ تر ہندوستان کی مخالفت میں بنی ہے۔ اور یہ صرف نظریاتی مخالفت نہیں ہے، وہ 4 بڑی جنگیں لڑ چکے ہیں۔ کتاب میں ایک بہت ہی چونکانے والا جملہ ہے کہ پاکستان کی حکمت عملی ہندوستان کو 1000 زخموں سے لہولان کرنے کی رہی ہے، اور اس کے جواب میں ایک بھارتی تجزیہ کار کا تبصرہ ہے کہ وہ اس مسلسل درد کے بجائے ایک ایٹمی حملے کو ترجیح دیں گے۔ مطلب نفرت کی یہ انتہا ہے۔ اور یہ شدید جذبات ایک جغرافیائی تھیٹر میں قید ہیں۔ برصغیر قدرتی طور پر باقی دنیا سے کٹا ہوا ہے، ایک طرف ہمالیہ اور دوسری طرف سمندر، اور اسی فریم کے اندر صرف ہندوستان اور پاکستان ہی نہیں بلکہ بنگلہ دیش، نیپال، بھوٹان بھی ہیں۔ بنگلہ دیش کا بھی ذکر ہے کہ وہ کس طرح جغرافیائی طور پر ہندوستان میں گھرا ہوا ہے، جو اس کے لیے بہت سے مسائل پیدا کرتا ہے۔ کتاب اس سب کی جڑ 1947 کی تقسیم کو قرار دیتی ہے، اور جو تفصیلات ہیں وہ
وہ حیران کن ہے۔ انگریزوں نے بر صغیر چھوڑنے کا اعلان کیا اور صرف 73 دنوں کے اندر سب کچھ سمیٹ کر چلے گئے۔ یہ تو کسی تباہی کا نسخہ لگتا ہے۔ اور یہ تباہی ہی تھی۔ کتاب میں قتل عام کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ کم از کم 10 لاکھ لوگ مارے گئے اور 1.5 کروڑ بے گھر ہوئے۔ یہ انسانی تاریخ کی سب سے بڑی ہجرتوں میں سے ایک تھی، اور اس افراتفری میں جو پاکستان بنا وہ خود جغرافیائی طور پر بہت عجیب تھا۔ مشرقی اور مغربی پاکستان کے بیچ ہندوستان کا 1000 میل کا فاصلہ، اور ان کو جوڑنے والی واحد چیز مذہب تھی۔ یہ صورتحال زیادہ دیر نہیں چل سکتی تھی، ہے نا؟ اور 1971 میں بنگلہ دیش وجود میں آیا۔ یعنی پاکستان کو شروع سے ہی بہت بڑے چیلنجز کا سامنا تھا۔ کتاب کہتی ہے کہ اسے برطانوی ہند کے مالیاتی ذخائر کا صرف 17% ملا، معیشت زیادہ تر زرعی کی، اور ملک کے اندر شدید تقسیم تھی۔ مجھے یہ بات بہت دلچسپ لگی کہ لفظ پاکستان خود اس کے علاقوں کا مخفف ہے: پنجاب، افغانیہ، کشمیر، سندھ اور بلوچستان۔ بالکل۔ اور یہ صرف نام نہیں ہے، یہ الگ الگ قومیتیں ہیں جن کی اپنی زبانیں، ثقافتیں اور تاریخ ہے۔ ان میں سے ایک بلوچستان اسٹریٹجک لحاظ سے سب سے اہم ہے۔ یہ پاکستان کا تقریباً 45% رقبہ ہے، قدرتی وسائل سے مالا مال ہے، اور سب سے اہم بات یہاں گوادر کی بندرگاہ ہے۔ اور یہیں سے چین پاکستان اقتصادی راہداری یعنی سی پیک کا منصوبہ آتا ہے۔ یہ تو آج کل عالمی سیاست میں بہت بڑا موضوع ہے۔ جی ہاں، اور کتاب اس کی جغرافیائی اہمیت واضح کرتی ہے۔ یہ $46 بلین کا منصوبہ چین کو بحرۂ ہند تک براہ راست رسائی دیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ چین کا تجارتی سامان آبنائے ملکہ کے تنگ راستے سے گزرے بغیر براہ راست مشرق وسطیٰ اور افریقہ پہنچ سکتا ہے۔ یہ چین کے لیے بہت بڑی اسٹریٹجک جیت ہے، اور اسی وجہ سے بلوچستان کا استحکام اسلام آباد اور بیجنگ دونوں کے لیے انتہائی اہم ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس پورے تنازع کے مرکز میں کشمیر ہے۔ اس کا ذکر تو ہمیشہ ہوتا ہے، لیکن اس کی اصل اہمیت کیا ہے کہ دونوں ممالک اس پر ایٹمی جنگ کا خطرہ مول لینے کو تیار ہیں؟ کتاب کے مطابق اس کی 2 بڑی وجوہات ہیں۔ پہلی ہے اسٹریٹجک پوزیشن۔ ہندوستان کے لیے کشمیر پر کنٹرول اسے افغانستان کے ساتھ ایک چھوٹی سی سرحد فراہم کرتا ہے۔ پاکستان کے لیے یہ اس سے بھی بڑا مسئلہ ہے، اور وہ ہے پانی کی سلامتی۔ دریائے سندھ، جو پاکستان کی لائف لائن ہے، پاکستانی پنجاب میں داخل ہونے سے پہلے ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر سے گزرتا ہے۔ تو جو کشمیر کو کنٹرول کرتا ہے وہ پاکستان کے پانی کو کنٹرول کر سکتا ہے۔ اور یہی چیز پھر افغانستان میں پراکسی جنگ کی بنیاد بنتی ہے۔ کتاب میں اسٹریٹجک گہرائی کے تصور کا ذکر ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ اس کا سادہ مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی فوجی منصوبہ سازوں کو یہ خوف ہے کہ اگر ہندوستان نے کبھی ان کے مرکزی علاقے پنجاب پر حملہ کیا، جو کہ بہت تنگ علاقہ ہے، تو فوج کو پیچھے ہٹنے اور دوبارہ منظم ہونے کے لیے جگہ چاہیے، اور افغانستان وہ جگہ فراہم کر سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان کو کابل میں ہمیشہ ایک دوستانہ حکومت چاہیے۔ اچھا، تو اسی اسٹریٹجک گہرائی کی تلاش نے انہیں پہلے مجاہدین اور بعد میں طالبان کی حمایت پر مجبور کیا۔ کتاب یہی دلیل دیتی ہے۔ اس میں ڈیورنٹ لائن کا بھی ذکر ہے، وہ سرحد جو انگریزوں نے کھینچی تھی۔ اس لکیر نے پشتون آبادی کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، اور یہی وجہ ہے کہ طالبان کی جڑیں سرحد کے دونوں طرف ہیں۔ لیکن 9/11 کے بعد یہ پوری حکمت عملی الٹ گئی۔ ایک منٹ، کیا یہ بات عجیب نہیں کہ پاکستان ایک طرف امریکہ کا اتحادی تھا اور دوسری طرف طالبان کی حمایت بھی کر رہا تھا؟ یہ کیسے ممکن تھا؟ کتاب اسے دوہرا کھیل کہتی ہے۔ سرکاری طور پر پاکستان امریکہ کی مدد کر رہا تھا، لیکن خفیہ طور پر اس کے کچھ عناصر طالبان کی قیادت کو پناہ اور مدد دے رہے تھے، اور یہ کھیل اس وقت بے نقاب ہوا جب اسامہ بن لادن ایبٹ آباد جیسے فوجی چھاؤنی والے شہر میں پایا گیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستانی طالبان یعنی TTP وجود میں آئے، اور انہوں نے پاکستانی ریاست کے خلاف ہی جنگ شروع کر دی۔ کتاب کہتی ہے شکاری خود شکار ہو گیا۔ باب کا اختتام ہندوستان کے ایک بڑے تناظر میں ہوتا ہے، خاص طور پر چین کے حوالے سے۔ جی، ہندوستان اور چین کے درمیان ہمالیہ کی ایک دیوار ہے
لیکن تبت اور اروناچل پردیش پر تناؤ برقرار ہے۔ اپنی تمام اندرونی تحریکوں کے باوجود کتاب ہندوستان کو ایک مضبوط، متحد شناخت کے طور پر پیش کرتی ہے جو اب ایک عالمی طاقت بننے کی راہ پر ہے۔ اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ سمندر میں چین کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کا مقابلہ کرنے کے لیے امریکہ، جاپان اور ویتنام جیسے ممالک کے ساتھ اتحاد بنا رہا ہے۔ یہ نقطہ یاد رکھیے گا کیونکہ جب ہم جاپان کی بات کریں گے تو یہ دوبارہ سامنے آئے گا۔ تو جنوبی ایشیا میں ہم نے دیکھا کہ ایک سرحد کی لکیر نے دو ملکوں کو ایک نہ ختم ہونے والی دشمنی میں جکڑ دیا ہے۔ اب ہم مشرق کی طرف چلتے ہیں، جہاں ایک اور لکیر نے ایک قوم کو دو حصوں میں تقسیم کیا، لیکن نتیجہ بالکل مختلف نکلا۔ ہم بات کر رہے ہیں باب نمبر 8 کی، کوریا اور جاپان۔ اس باب کا آغاز ہی ایک بہت حقیقت پسندانہ جملے سے ہوتا ہے۔ سوال ہے، آپ کوریا جیسے مسئلے کو کیسے حل کرتے ہیں؟ اور جواب ہے، آپ اسے حل نہیں کرتے، آپ صرف اسے سنبھالتے ہیں۔ یہ جملہ پورے خطے کی صورتحال کی عکاسی کرتا ہے۔ کتاب شمالی کوریا کو کمیونسٹ بادشاہت کہتی ہے، جس کا اپنا ایک فلسفہ جوچے ہے۔ یہ جوچے کیا ہے؟ جوچے کا مطلب ہے مکمل خود انحصاری، یعنی ہم سب کچھ خود کریں گے، کسی کی مدد نہیں لیں گے، چاہے قوم بھوکی ہی کیوں نہ رہے۔ یہ ایک ایسا فلسفہ ہے جو کم خاندان کی آمریت کو قائم رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ کتاب حکومت کی ہولناکیوں کو بھی بیان کرتی ہے، جیل کیمپ، تشدد اور عوام پر مکمل کنٹرول۔ اس کے ساتھ ہی عجیب و غریب پروپیگنڈا بھی ہے، جیسے کم جونگ اِل کو محبت کی ابدی گرم گود کہنا۔ کتاب میں کم جونگ اِل کی موت پر ماتم کرنے والے لوگوں کی فوٹیج کے بارے میں ایک بہت دلچسپ سوال اٹھایا گیا ہے۔ کیا یہ حقیقی غم تھا یا کیمروں کے سامنے اپنی جان بچانے کے لیے کی جانے والی اداکاری؟ یہ سوال ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم اس بند ملک کے بارے میں در حقیقت کتنا کم جانتے ہیں۔ اس تنہائی کی جڑیں بہت گہری ہیں۔ کوریا کو تاریخی طور پر تارق دنیا بادشاہت کہا جاتا تھا۔ پھر 1910 سے 1945 تک جاپانی قبضے نے گہرے زخم چھوڑے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد ملک کو 38ویں متوازی لکیر پر تقسیم کر دیا گیا۔ اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ کتاب کے مطابق یہ لکیر 2 امریکی جونیئر آفیسرز نے نیشنل جیوگرافک کے ایک عام سے نقشے پر کھینچی تھی۔ کیا واقعی؟ مطلب لاکھوں لوگوں کی قسمت کا فیصلہ ایک ٹریول میگزین کے نقشے پر ہو گیا؟ یہ تو یقین کرنا مشکل ہے۔ حقیقت اکثر افسانے سے زیادہ عجیب ہوتی ہے۔ اسی حادثاتی لکیر نے سرد جنگ کی سب سے خطرناک تقسیم کو جنم دیا اور کوریائی جنگ کی وجہ بنی۔ جنگ تو 1953 میں ختم ہو گئی، لیکن کوئی امن معاہدہ نہیں ہوا۔ تکنیکی طور پر شمالی اور جنوبی کوریا آج بھی حالت جنگ میں ہے۔ اور سب سے خوفناک حقیقت سیول کا محل وقوع ہے۔ یہ DMZ سے صرف 35 میل دور ہے اور شمالی کوریا کی تقریباً 10,000 توپوں کی زد میں ہے۔ اگر سیول اتنا غیر محفوظ ہے تو جنوبی کوریا نے اپنا دارالحکومت منتقل کیوں نہیں کیا؟ کتاب براہ راست اس کا جواب تو نہیں دیتی، لیکن اس کا تعلق تاریخ اور معیشت سے ہے۔ سیول صدیوں سے کوریا کا دل رہا ہے، لیکن خطرہ حقیقی ہے۔ کتاب کا اندازہ ہے کہ اگر جنگ شروع ہو جائے تو شمالی کوریا پہلے ہی گھنٹے میں سیول پر نصف ملین گولے برسا سکتا ہے۔ اس کا ایک چھوٹا سا حصہ بھی ناقابل تصور تباہی کا باعث بنے گا۔ اب جاپان کی طرف آتے ہیں۔ کتاب اس کے جغرافیہ کا کوریا سے موازنہ کرتی ہے۔ ایک جزیرہ نما ملک ہونے کی وجہ سے اس پر کبھی کامیابی سے حملہ نہیں ہوا۔ جی، اس تنہائی نے اس کی ثقافت کو بہت منفرد بنایا، لیکن اسی جغرافیے نے اس کی سب سے بڑی کمزوری بھی پیدا کی، قدرتی وسائل کی شدت کی کمی۔ اس کے پاس تیل نہیں، لوہا نہیں، ربڑ نہیں۔ 20ویں صدی میں اسی بھوک نے اسے سامراجی توسیع پر مجبور کیا۔ کتاب اسے براہ راست کوریا پر قبضے، چین پر حملے اور بالآخر پرل ہاربر پر حملے سے جوڑتی ہے۔ دوسری جنگ عظیم میں شکست کے بعد امریکہ نے جاپان کی تعمیر نو میں مدد کی، لیکن ایک ایسے آئین کے ساتھ جس میں جاپان نے جنگ سے دستبرداری کا اعلان کر دیا تھا۔ لیکن اب کتاب کے مطابق یہ صورتحال بدل رہی ہے۔ جی ہاں، کتاب چین کے عروج کی وجہ سے جاپان میں ایک سست لیکن مستقل دوبارہ عسکریت پسندی کو بیان کرتی ہے۔ اس کی سیلف ڈیفنس فورسز اب دنیا کی جدید ترین افواجوں میں سے ایک ہے۔ کتاب ایک نئے ہیلی کاپٹر بردار تباہ کن جہاز کی مثال دیتی ہے جو حقیقت میں ایک طیارہ بردار جہاز ہے۔ اچھا،
تو سیلف ڈیفense فورس اب طیارہ بردار جہاز حاصل کر رہی ہے، بس اسے ہیلی کاپٹر ڈسٹرائر کہہ رہے ہیں۔ یہ تو اپنے ہی آئین سے بچنے کا ایک ہوشیار طریقہ ہے۔ بالکل، اور اس کی وجہ وہ تنازعات ہیں جو اسے گھیرے ہوئے ہیں۔ چین کے ساتھ سینکاکودایو جزائر پر تنازع ہے، روس کے ساتھ کیورل جزائر پر، اور حیرت انگیز طور پر اپنے اتحادی جنوبی کوریا کے ساتھ بھی تاریخی مسائل اور جزائر پر شدید تنازع ہے۔ جنوبی کوریا کے ساتھ تعلقات اتنے خراب ہیں؟ وہ تو دونوں امریکہ کے اتحادی ہیں۔ تعلقات اتنے نازک ہیں کہ کتاب کے مطابق وہ شمالی کوریا کے بارے میں خفیہ معلومات کا تبادلہ براہ راست نہیں کرتے، بلکہ واشنگٹن کے ذریعے کرتے ہیں۔ لیکن چین اور شمالی کوریا کے بارے میں مشترکہ خدشات انہیں ایک عملی اگرچہ کشیدہ اتحاد میں رہنے پر مجبور کرتے ہیں۔ باب کا اختتام جاپان کے ایک اور بڑے چیلنج پر ہوتا ہے، آبادی کا بحران، ایک سکڑتی ہوئی آبادی جو ایک ابھرتے ہوئے چین کا سامنا کر رہی ہے۔ یہ بحران اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ جاپان امریکی فوجی موجودگی پر انحصار کرتا رہے گا، خاص طور پر امریکی بحریہ کے 7ویں بیڑے پر۔ جیسا کہ کتاب کہتی ہے، ان پانیوں کے پرخطر رہنے کی توقع کی جا سکتی ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ کس طرح جغرافیہ نے ان قوموں کو پیچیدہ اور اکثر خطرناک رشتوں میں جکڑ رکھا ہے۔ جنوبی ایشیا میں نقشے پر کھینچی گئی ایک لکیر نے ایک ایسی دشمنی پیدا کی جو ایٹمی جنگ کے دہانے پر کھڑی ہے۔ مشرقی ایشیا میں ایک اور لکیر نے ایک منجمد تنازع پیدا کیا، جبکہ جزیرے کے جغرافیہ نے ایک قوم کو پہلے سلطنت اور پھر دفاعی پوزیشن میں جانے پر مجبور کیا۔ ان دونوں ابواب کو جو چیز جوڑتی ہے وہ نامکمل تاریخ کا تصور ہے، جسے جغرافیہ نے مزید پیچیدہ بنا دیا ہے۔ 1947 میں ہندوستان میں اور 1945 میں کوریا میں کھینچی گئی سرحدیں صرف لکیریں نہیں ہیں، یہ فعال فالٹ لائنز ہیں جو آج بھی زلزلے پیدا کر رہی ہیں۔ ان ذرائع سے ایک آخری سوچ ذہن میں آتی ہے جو ان تمام نکات کے جوڑتی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ چین پاکستان میں سی پیک بنا رہا ہے تاکہ آبنائے ملاکا کے سمندری راستے پر اپنا انحصار کم کر سکے۔ دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ ہندوستان اور جاپان اپنی بحری طاقت بڑھا رہے ہیں اور انہی سمندری راستوں پر چین کے اثر و رسوخ کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے، کیا پرانے زمینی تنازعات کے دوران اگلی بڑی عالمی طاقت کی کشمکش پہلے ہی دنیا کے سمندروں میں منتقل ہو چکی ہے؟ باب نمبر 9 سے، جس کا عنوان ہے لاطینی امریکہ۔ بالکل۔ اچھا، اس باب کا آغاز چلی کے مشہور شاعر پابلو نیرودا کی ایک بہت ہی گہری بات سے ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں، ہمیں امید کا براعظم کہلانا پسند ہے۔ لیکن یہ امید جنت کے وعدے کی طرح ہے، ایک ایسا قرض جس کی ادائیگی ہمیشہ آگے بڑھا دی جاتی ہے۔ اور یہ ایک لائن مطلب پورے خطے کی کہانی بیان کر دیتی ہے۔ ہمیشہ سے بہت امیدیں، لیکن وہ کبھی پوری نہیں ہوتی۔ بالکل، اور مصنف کا مرکزی خیال بھی یہی ہے کہ مسئلہ صرف امید کا نہیں بلکہ زمینی حقیقتوں کا ہے۔ دیکھیں، آپ یورپ سے بہترین ٹیکنالوجی اور علم تو لا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کا جغرافیہ اور آپ کی سیاست دونوں آپ کے خلاف ہوں تو ترقی بہت محدود رہتی ہے۔ لاطینی امریکہ کی کہانی یہی ہے۔ اچھا، لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، شمالی اور جنوبی امریکہ دونوں کو یورپی طاقتوں نے تقریباً ایک ہی وقت میں آباد کرنا شروع کیا۔ جی ہاں۔ تو پھر دونوں کے راستے اتنے الگ کیوں ہو گئے؟ مطلب شمالی امریکہ ایک سپر پاور بن گیا اور لاطینی امریکہ آج بھی جدوجہد کر رہا ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے اور اس کی جڑیں تاریخ اور زمین کی تقسیم میں ہیں۔ اچھا۔ شمالی امریکہ میں، خاص طور پر امریکہ میں، زمین چھوٹے کسانوں اور خاندانوں کو دی گئیں، جس سے ایک بڑی مڈل کلاس پیدا ہوئی۔ صحیح۔ اس کے برعکس لاطینی امریکہ میں اسپین اور پرتگال نے اپنا پرانا جاگیردارانہ نظام نافذ کر دیا۔ بڑی بڑی زمینیں چند طاقتور خاندانوں کو دے دی گئیں اور باقی لوگ یا تو غلام تھے یا مزارع۔ تو اس نے شروع سے ہی ایک گہری معاشی اور سماجی تقسیم پیدا کر دی۔ بالکل۔ اور وہ تقسیم آج تک موجود ہے۔ اور جغرافیہ نے اس تقسیم کو مزید گہرا کر دیا۔ کتاب میں ایک بہت دلچسپ بات لکھی ہے کہ یورپی آباد کار ساحلوں سے آگے بڑھے ہی نہیں۔ جی، وہ اندرونی علاقوں کے گھنے جنگلوں، بیماریوں اور خاص طور پر مچھروں سے ڈرتے تھے۔ اور اس کا اثر آج تک نظر آتا ہے۔ آج تک لاطینی امریکہ کے تقریباً تمام بڑے شہر اور دارالحکومت ساحلوں پر ہیں۔
ملک کے اندر کا سارا انفراسٹرکچر یعنی سڑکیں اور ریلوے لائنیں وہ اندرونی علاقوں سے صرف دارالحکومت کی طرف جاتی ہیں تاکہ وسائل بندرگاہوں تک پہنچائے جا سکیں۔ جی بالکل، وہ شہر آپس میں نہیں جڑے۔ نتیجہ یہ ہے کہ پیرو اور ارجنٹائن جیسے ممالک میں 30% سے زیادہ آبادی صرف ایک شہر یعنی دارالحکومت کے آس پاس رہتی ہے۔ یعنی یہ صرف جغرافیہ نہیں جو انہیں پیچھے رکھ رہا ہے، بلکہ جغرافیہ کے بارے میں جو عالمی تصورات ہیں وہ بھی ہیں۔ کیسے؟ جیسے 2010 کی دہائی میں سب نے کہا کہ یہ لاطینی امریکی دہائی ہوگی کیونکہ اجناس کی قیمتیں بڑھ رہی تھیں اور دنیا کو لگ رہا تھا کہ یہ خطہ سب کو کھلائے گا۔ یہ بات تو ہوئی تھی۔ لیکن وہ یہ بھول گئے کہ برازیل کے اندر ایک شہر سے دوسرے شہر تک سویا بین پہنچانا اسے چین بھیجنے سے زیادہ مہنگا پڑ سکتا ہے، تو آخر میں جغرافیہ جیت جاتا ہے۔ اور یہ جغرافیہ ہے بھی بہت مشکل، مطلب میکسیکو سے لے کر جنوبی کونے تک 7000 میل کا فاصلہ ہے۔ دنیا کا سب سے لمبا پہاڑی سلسلہ اینڈیز ایک دیوار کی طرح کھڑا ہے جو براعظم کے مغربی حصے کو مشرقی سے کاٹ دیتا ہے۔ اور قدرتی گہری بندرگاہیں بھی کم ہیں۔ بہت کم ہیں، جس سے سمندری تجارت بھی مشکل ہو جاتی ہے۔ تاریخی طور پر بھی تو سرحدوں پر بہت تنازعات رہے ہیں۔ سب سے تلخ مثال شاید بولیویا اور چلی کی ہیں۔ جی، 1879 کی جنگ میں بولیویا اپنا 250 میل کا ساحل چلی کے ہاتھوں کھو بیٹھا۔ اور تب سے وہ ایک لینڈ لاکڈ ملک ہے۔ جی، یعنی اس کا سمندر سے کوئی رابطہ نہیں، اور آج 140 سال سے زیادہ گزرنے کے بعد بھی بولیویا چلی کو قدرتی گیس بیچنے سے انکار کرتا ہے۔ صرف اس لیے کہ انہیں سمندر تک رسائی نہیں ملی۔ ان کا مطالبہ ہے کہ پہلے ہمیں سمندر تک رسائی دو۔ یہ جغرافیائی زخم ہیں جو کبھی نہیں بھرتے۔ اب ذرا میکسیکو کی بات کرتے ہیں۔ اس کی امریکہ کے ساتھ 2000 میل لمبی سرحد ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اتنا ترقی نہیں کر پایا۔ اس کی وجہ میکسیکو کا اندرونی جغرافیہ ہے۔ سیرا مادریس جیسے 2 بڑے پہاڑی سلسلے ملک کے بیچ سے گزرتے ہیں، جس سے ملک کو جوڑنا اور انفراسٹرکچر بنانا بہت مشکل ہے۔ لیکن وہاں سب سے دلچسپ کہانی منشیات کے کاروبار کے جغرافیہ کی ہے۔ جی، یہ واقعی حیران کن ہے۔ کتاب کے مطابق 1990 کی دہائی میں جب امریکہ نے کولمبیا کے ڈرگ کارٹلز کے خلاف کارروائی کی اور کیریبین کے سمندری اور ہوائی راستے بند کیے تو اس کا ایک غیر متوقع نتیجہ نکلا۔ بالکل، منشیات کا کاروبار ختم نہیں ہوا، اس نے صرف اپنا راستہ بدل لیا۔ اچھا۔ وہ زمینی راستے سے وسطی امریکہ اور میکسیکو کے ذریعے امریکہ جانے لگا۔ اس نے میکسیکن گروہوں کو اتنا طاقتور اور امیر بنا دیا کہ آج وہ ریاست کے لیے ایک چیلنج بن گئے ہیں۔ ان کی اپنی فوجیں، ٹیکنالوجی، پیسہ، سب کچھ ہے۔ یہ ایک ایسی جنگ ہے جو جغرافیہ کی تبدیلی سے شروع ہوئی۔ اور اب اس خطے میں ایک نیا بڑا کھلاڑی آ رہا ہے، چین۔ جی، پاناما کینال ہمیشہ سے امریکی اثر و رسوخ میں رہی ہے، جو بحر الکاہل اور بحر اوقیانوس کو ملاتی ہے، لیکن اب چین اس کا متبادل بنا رہا ہے۔ جی، چین نکاراگوا میں ایک بہت بڑی نہر بنانے کا منصوبہ بنا رہا ہے۔ نکاراگوا گرینڈ کینال نامی یہ منصوبہ $50 ارب کا ہے اور یہ پاناما کینال سے زیادہ چوڑی اور گہری ہوگی۔ تو اس کا مقصد صرف تجارتی نہیں ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اس سے چینی بحری جہازوں کو بشمول جنگی جہازوں کے امریکی مرضی کے بغیر دونوں سمندروں کے درمیان آنے جانے کا راستہ مل جائے گا۔ یہ خالصتاً ایک جیو پولیٹیکل چال ہے۔ اب برازیل کی طرف آتے ہیں، جو جنوبی امریکہ کا دیو ہے۔ رقبے میں امریکہ جتنا بڑا، لیکن پھر بھی ایک عالمی طاقت نہیں۔ کتاب میں گرینڈ اسکارپمنٹ کا ذکر ہے، ایک بڑی چٹانی دیوار جو ساحلی شہروں کو آپس میں جوڑنے میں رکاوٹ ہے۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ آج کے دور میں جب ہم پہاڑوں میں سرنگیں بنا سکتے ہیں اور بڑے بڑے پل تعمیر کر سکتے ہیں، کیا یہ واقعی اتنی بڑی رکاوٹ ہے یا یہ محض ایک بہانہ ہے؟ یہ ایک بہترین سوال ہے۔ دیکھیں، ٹیکنالوجی یقیناً مدد کر سکتی ہے، لیکن مسئلہ اس کی لاگت اور پیمانے کا ہے۔ ایمیزون کے جنگلات اور یہ چٹانی دیوار اتنی وسیع ہیں کہ پورے ملک کو جوڑنے کے لیے جو انفراسٹرکچر چاہیے، اس پر کھربوں ڈالر لگ سکتے ہیں۔ اور برازیل کی سیاست اور معیشت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ بالکل،
تو رکاوٹ صرف پتھر کی نہیں، پیسے اور سیاست کی بھی ہے۔ اسی لیے برازیل مرکوسیور اور یوناسور جیسے علاقائی اتحاد بنانے کی کوشش کرتا ہے، جو کہ یورپی یونین کی طرز پر تجارتی اور سیاسی بلاک ہیں۔ جی، لیکن جغرافیائی فاصلے انہیں کبھی بھی اتنا مؤثر نہیں بننے دیتے۔ آخر میں ارجنٹائن کا ذکر ہے۔ اس کے پاس بہترین زرعی زمینیں ہیں اور اب ایک بہت بڑی امید بھی ہے، واکا موئرتا۔ یہ کیا چیز ہے؟ واکا موئرتا شیل گیس کا دنیا کے سب سے بڑے ذخائر میں سے ایک ہے۔ یہ ارجنٹائن کے لیے ایک جیوپولیٹیکل لائف لائن ثابت ہو سکتا ہے۔ اچھا، اگر وہ اسے کامیابی سے نکال پاتے ہیں تو وہ نہ صرف اپنے توانائی کے بحران سے نکل آئیں گے بلکہ عالمی سطح پر روس اور قطر جیسے بڑے گیس سپلائرز کے مقابلے میں آ کھڑے ہوں گے۔ یہ ملک کی قسمت بدل سکتا ہے۔ لیکن اس اگر کے پیچھے بھی سیاست اور تاریخ کھڑی ہے۔ جی بالکل، ارجنٹائن کا فاکلینڈ جزائر پر برطانیہ کے ساتھ پرانا تنازع ہے جسے وہ لاس مالویناس کہتے ہیں۔ تو وہ اب بھی اس پر قائم ہے؟ پوری طرح۔ ارجنٹائن نے تیل کمپنیوں کو دھمکی دی ہے کہ اگر انہوں نے فاکلینڈ کے قریب تیل نکالا تو انہیں واکا موئرتا میں کام نہیں کرنے دیا جائے گا۔ تو ایک طرف بے پناہ معاشی موقع ہے اور دوسری طرف قومی انا اور تاریخ کا بوجھ۔ بالکل یہی صورتحال ہے۔ تو لاطینی امریکہ میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح جغرافی اور تاریخ پرانے تنازعات کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ اب ہم ایک ایسے خطے کی طرف چلتے ہیں جہاں جغرافی خود بدل رہا ہے اور بالکل نئے تنازعات کو جنم دے رہا ہے۔ جہاں وسائل کی دوڑ تو ہے لیکن یہ دوڑ جمی ہوئی برف پر ہو رہی ہے جو اب پگھل رہی ہے۔ جی، اب ہم بات کریں گے باب نمبر 10 کی، جس کا عنوان ہے آرکٹک۔ جی، اس باب کا آغاز بھی ایک بڑی دلچسپ بات سے ہوتا ہے۔ آرکٹک کے مسائل دو طرح کے ہیں، خیالی اور حقیقی۔ ان دونوں میں سے خیالی مسائل زیادہ حقیقی ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آرکٹک میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں جو تصورات اور خدشات ہیں نا، وہ زمینی حقیقتوں سے زیادہ طاقتور ہو گئے ہیں۔ اچھا، دیکھیں، گلوبل وارمنگ کی وجہ سے آرکٹک کی برف تیزی سے پگھل رہی ہے۔ اس سے دو بڑی چیزیں ہو رہی ہیں۔ ایک، نئے تجارتی راستے کھل رہے ہیں جیسے نارتھ ویسٹ پیسیج اور ناردرن سی روٹ، جو ایشیا اور یورپ کے درمیان سفر کو ہزاروں میل کم کر دیں گے۔ جی بالکل۔ اور دوسری چیز ہے قدرتی وسائل، یعنی تیل اور گیس۔ جی، برف کے نیچے چھپے تیل اور گیس کے وہ ذخائر اب قابل رسائی ہو رہے ہیں جن تک پہنچنا پہلے ناممکن تھا۔ امریکی جیولوجیکل سروے کا اندازہ ہے کہ یہاں 90 ارب بیرل تیل اور تقریباً 1700 ٹریلین کیوبک فٹ قدرتی گیس ہو سکتی ہے۔ یہ تو بہت بڑی مقدار ہے۔ اتنی بڑی کہ دنیا کی تمام بڑی طاقتوں کی نظریں اس پر جمی ہوئی ہیں۔ تو اس نئی گریٹ گیم کے کھلاڑی کون ہیں؟ کتاب میں آرکٹک 5 کا ذکر ہے، کینیڈا، روس، امریکہ، ناروے اور ڈنمارک۔ یہ 5 ممالک ہیں جن کی سرحدیں آرکٹک سمندر سے ملتی ہیں، لیکن ان میں طاقت کا توازن بالکل برابر نہیں۔ یہاں ایک ملک باقی سب سے بہت آگے ہے، اور وہ روس ہے۔ بالکل۔ مصنف کہتا ہے جب برفانی انسان آئیں گے تو وہ طاقت کے ساتھ آئیں گے، اور طاقت کس کے پاس ہے؟ روسیوں کے پاس۔ روس اتنا طاقتور کیوں ہے آرکٹک میں؟ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک تو روس کی آدھی سے زیادہ ساحلی پٹی آرکٹک میں ہے۔ پھر اس نے 2007 میں شمالی قطب کے سمندری فرش پر اپنا جھنڈا گاڑ کر اپنے ارادے ظاہر کر دیے تھے۔ اور وہ وہاں فوجی اڈے بھی بنا رہا ہے۔ 6 نئے فوجی اڈے۔ اور سب سے اہم بات، اس کے پاس دنیا کا سب سے بڑا آئس بریکر بیڑا ہے۔ آئس بریکر یعنی وہ جہاز جو موٹی برف کو توڑ کر راستہ بناتے ہیں۔ جی، روس کے پاس 32 آئس بریکر ہیں جن میں سے کچھ ایٹمی طاقت سے چلتے ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں سپر پاور امریکہ کہاں کھڑا ہے؟ یہی سب سے تشویشناک بات ہے۔ امریکہ کو آرکٹک حکمت عملی کے بغیر ایک آرکٹک قوم کہا گیا ہے۔ اس کے پاس صرف ایک فعال ہیوی ڈیوٹی آئس بریکر ہے۔ صرف ایک؟ جی، اور اس کے علاوہ امریکہ نے ابھی تک UNCLOS یعنی سمندر کے قانون پر اقوام متحدہ کے کنونشن کی توثیق نہیں کی۔ یہ UNCLOS کیا ہے؟ اسے ذرا آسان الفاظ میں سمجھائیں۔ امریکہ نے اس پر دستخط نہیں کیے، اس لیے جب وہ آرکٹک میں اپنے سمندری علاقے پر دعویٰ کرتا ہے تو اس کی قانونی پوزیشن بہت کمزور ہوتی ہے۔ وہ ایک ایسے کھیل میں حصہ لینا چاہتا ہے جس کے قوانین کو وہ خود تسلیم نہیں کرتا۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آرکٹک میں ایک نئی جنگ چھڑنے والی ہے؟
جیسے 19ویں صدی میں افریقہ پر قبضے کے لیے یورپی طاقتوں میں دوڑ لگی تھی؟ یہ خدشہ تو موجود ہے، لیکن صورتحال تھوڑی مختلف ہے۔ یہاں UNCLOS جیسے قانون موجود ہیں، بات چیت کے لیے آرکٹک کونسل جیسا ایک فورم ہے جہاں یہ ممالک مل بیٹھ کر مسائل حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور ایک عملی وجہ بھی ہے۔ جی، اور وہ یہ کہ آرکٹک کا ماحول اتنا سخت اور خطرناک ہے کہ کوئی بھی ملک یہاں اکیلے کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اگر تیل کا ٹینکر لیک ہو جائے یا کوئی جہاز پھنس جائے تو سب کو مل کر کام کرنا پڑتا ہے۔ تعاون یہاں بقا کے لیے ضروری ہے۔ لیکن اس دوڑ میں صرف آرکٹک ممالک تو نہیں ہوں گے۔ مجھے یاد ہے میں نے پڑھا تھا کہ چین خود کو ایک قریب آرکٹک ریاست کہتا ہے، حالانکہ وہ وہاں سے ہزاروں میل دور ہے۔ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ چین، بھارت، سنگاپور، جنوبی کوریا جیسے ممالک بھی اس کھیل میں شامل ہو رہے ہیں۔ ان کا کیا مفاد ہے؟ ان کے لیے سب سے بڑی کشش نئے اور چھوٹے تجارتی راستے ہیں۔ ناردرن سی روٹ کے ذریعے چین سے یورپ کا سفر سوئس کنال کے مقابلے میں تقریباً 40% کم ہو جاتا ہے۔ یعنی وقت اور پیسہ دونوں کی بچت؟ جی، اور اس کے علاوہ وہ بھی وسائل کی اس دوڑ میں حصہ چاہتے ہیں، اس لیے وہ آرکٹک کونسل میں مبصر کی حیثیت حاصل کرنے اور روس کے ساتھ مل کر انفراسٹرکچر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک ایسی دوڑ ہے جس کے اصول تو موجود ہیں، لیکن کھلاڑی بڑھتے جا رہے ہیں اور داؤ پر بہت کچھ لگا ہوا ہے۔ کیا یہ اصول قائم رہ پائیں گے؟ یہی $1 ملین کا سوال ہے۔ آرکٹک کی پگھلتی برف صرف جغرافیہ نہیں بدل رہی، یہ عالمی طاقت کا توازن بھی بدل رہی ہے۔ یہ ان ممالک کے لیے ایک امتحان ہے کہ کیا وہ تعاون کا راستہ اپناتے ہیں یا پھر وسائل کی بھوک انہیں پرانے تنازعات کی طرف واپس لے جاتی ہے۔ تو آج ہم نے دیکھا کہ کس طرح جغرافیہ لاطینی امریکہ کی ترقی میں ایک مستقل رکاوٹ بنا ہوا ہے، جبکہ وہی جغرافیہ آرکٹک میں پگھلتی برف کی صورت میں نئے مواقع بھی پیدا کر رہا ہے اور نئے خطرات بھی۔ بالکل۔ یہ دونوں خطے جو ایک دوسرے سے اتنے دور اور مختلف ہیں، ہمیں ایک ہی سبق سکھاتے ہیں۔ وہ یہ کہ 21ویں صدی میں بھی تاریخ کے بوجھ، وسائل کی دوڑ اور بڑی طاقتوں کے مفادات ہی ممالک کی تقدیر کا فیصلہ کر رہے ہیں۔ آخر میں سامعین کے لیے ایک سوچ۔ کتاب میں ذکر ہے کہ ٹیکنالوجی نے ہمیں زمین کی کشش ثقل کی قید سے آزاد ہونے میں مدد دی ہے۔ آج وہی ٹیکنالوجی موسمیاتی تبدیلی کی صورت میں آرکٹک کی برف پگھلا رہی ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ ٹیکنالوجی ہمیں تنازعات کے پرانے طریقوں کو دہرانے پر مجبور کرے گی؟ یا یہ واقعی ہمیں اپنی فطرت پر قابو پانے اور اس نئے محاذ پر تعاون کرنے میں مدد دے سکتی ہے؟ آخری حصے پر بات کریں گے، یعنی اس کی کنکلوژن پر، اور یہ واضح کر دیں کہ ہماری آج کی ساری گفتگو کتاب کے اسی اختتامی باب کے گرد ہی گھومے گی۔ جی، اور یہ بہت اہم ہے کیونکہ یہاں مصنف صرف اپنی دلیلوں کو سمیٹ نہیں رہا، بلکہ وہ یہ دکھا رہا ہے کہ یہ سب جغرافیائی مجبوریاں ایک دوسرے سے کیسے جڑی ہیں۔ بالکل، اور اس کتاب کا جو مرکزی خیال ہے وہ ایک بہت ہی دلچسپ تضاد پیش کرتا ہے۔ ایک طرف انسان خلا کی وسعتوں کو کھوج رہا ہے، مریخ پر جانے کی تیاری کر رہا ہے، جی، اور دوسری طرف ہم آج بھی زمین پر اپنے پہاڑوں، دریاؤں اور سرحدوں کے قیدی ہیں۔ اور یہی اس کتاب کی روح ہے۔ کیا ہماری جدید ٹیکنالوجی ان قدیم جغرافیائی حقیقتوں پر غالب آ سکتی ہے جو ہزاروں سال سے انسانی تہذیب کی تقدیر لکھ رہی ہیں؟ تو آئیے اسی مرکزی خیال سے شروع کرتے ہیں۔ کتاب کا دعویٰ ہے کہ جغرافیہ ایک قید کی طرح ہے۔ جی، ایک قید۔ یہ تو بہت بڑی بات لگتی ہے۔ یعنی کیا کسی ملک کے رہنما ان کے فیصلے آزادانہ نہیں ہوتے؟ کیا وہ صرف اپنے نقشے کے قیدی ہیں؟ ایک طرح سے جی ہاں۔ کتاب اس کے لیے سب سے بڑی مثال روس کو بناتی ہے۔ روس کو، ٹھیک ہے۔ آج ہم روس کو ایک بہت بڑی طاقت کے طور پر دیکھتے ہیں نا، لیکن اس کی تاریخ تو ماسکو کے ارد گرد ایک چھوٹے سے غیر محفوظ میدانی علاقے سے شروع ہوتی ہے، جہاں کوئی قدرتی دفاع نہیں تھا، خاص طور پر مغرب سے۔ بالکل، شمالی یورپی میدان۔ وہ تو ایک کھلی شاہراہ کی طرح ہے، پولینڈ سے لے کر روس تک۔ تو یہ ایک مستقل کمزوری تھی ہمیشہ سے۔ اور کتاب یہ دلیل دیتی ہے کہ روس کی جو پوری تاریخ ہے
اس کا پھیلاؤ، اس کی توسیع پسندی، وہ دراصل اسی ایک کمزوری پر قابو پانے کی کوشش تھی۔ اچھا، مطلب رہنما بدلتے رہے، نظریات بدلے۔ جی، زار شاہی سے کمیونزم اور پھر آج کی حکومت، لیکن وہ بنیادی جغرافیائی مسئلہ وہ تو وہیں کا وہیں رہا۔ تو یہ جاریت سے زیادہ بقا کا معاملہ تھا۔ بقا کا معاملہ، بالکل۔ اچھا، تو یہ تو ہوئی مجبوری کی بات، لیکن کیا جغرافیہ ایک نعمت بھی بن سکتا ہے، جیسے یورپ کے معاملے میں؟ جی بالکل، یورپ کا جغرافیہ اسے تجارت کی طرف آپ کہہ سکتی ہیں کہ دھکیل رہا تھا۔ دھکیل رہا تھا؟ کیسے؟ وہاں درجنوں ایسے دریا ہیں جن پر کشتیاں آسانی سے چل سکتی ہیں۔ ڈینیوب، رائن، سین، یہ دریا ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں اور سمندر تک آسان رسائی بھی دیتے ہیں۔ تو اس نے تجارت کا ایک قدرتی نیٹ ورک بنا دیا۔ ہزاروں سالوں میں یہ کوئی ماسٹر پلان نہیں تھا، یہ صرف جغرافیہ کا ایک منطقی نتیجہ تھا۔ تو مطلب ہم چاہے کتنے بھی ڈیجیٹل دنیا میں چلے جائیں، بنیادی اصول وہی رہتے ہیں۔ لیکن کیا 21ویں صدی اور اس کے بعد بھی یہ حقیقتیں اتنی ہی اہم رہیں گی؟ مصنف کا جواب بہت واضح ہے، یہ حقیقتیں دائمی ہیں۔ وہ کچھ پیشین گوئیاں بھی کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ آج سے 100 سال بعد بھی روس کا صدر جو بھی ہو، وہ مغرب کی طرف سے شمالی یورپی میدان کے بارے میں فکر مند ضرور ہوگا، کیونکہ وہ میدان کہیں نہیں جا رہا۔ بالکل۔ اور جو مثال مجھے سب سے زیادہ دلچسپ لگی وہ بھارت اور چین کی ہے۔ ان کے درمیان ہمالیہ کے پہاڑ ہیں۔ جی، اور کتاب کہتی ہے کہ اگر ان دو ایٹمی طاقتوں کے درمیان کبھی بڑا تصادم ہوا بھی تو اس کی نوعیت بھی جغرافیہ ہی طے کرے گا۔ کیسے؟ ان کے پاس دو ہی راستے ہوں گے، یا تو وہ کوئی ایسی ناقابل تصور ٹیکنالوجی ایجاد کریں جس سے وہ لاکھوں فوجی اور ٹینک دنیا کی بلند ترین چوٹیوں کے اوپر سے گزار سکیں، جو تقریباً ناممکن ہے، اور دوسرا راستہ؟ یا پھر انہیں سمندر میں ایک دوسرے کا سامنا کرنا پڑے گا، پہاڑ اپنی جگہ پر ہی رہیں گے۔ یعنی کتاب یہ کہہ رہی ہے کہ ان دو ایٹمی طاقتوں کے بیچ میں کوئی جدید ٹیکنالوجی اتنی بڑی ڈیٹرنٹ نہیں ہے جتنا کہ یہ پرانے پہاڑ ہیں۔ صحیح، جغرافیہ آج بھی سب سے بڑی ڈیفنس پالیسی ہے۔ یہ سب سن کر تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے انسانی عزم اور بڑے خیالات کی کوئی اہمیت ہی نہیں۔ کیا انسان اپنی جغرافیائی تقدیر کے سامنے بالکل بے بس ہے؟ نہیں، دیکھیں، کتاب اس نکتے کو بھی واضح کرتی ہے۔ مصنف کہتا ہے کہ جغرافیہ سب کچھ طے نہیں کرتا۔ عظیم خیالات اور رہنما تاریخ کا دھارا بدل سکتے ہیں، لیکن انہیں بھی جغرافیہ کی بنائی ہوئی حدود کے اندر رہ کر ہی کام کرنا پڑتا ہے۔ اس کی کوئی مثال؟ بنگلہ دیش کی مثال بہت طاقتور ہے۔ جو دنیا کے سب سے گنجان آباد ممالک میں سے ایک ہے اور سیلابوں سے بری طرح متاثر ہوتا ہے۔ جی، بنگلہ دیش کے رہنما یہ خواب تو دیکھ سکتے ہیں کہ وہ خلیج بنگال سے آنے والے طوفانوں کو ہمیشہ کے لیے روک دیں، لیکن وہ اس حقیقت کو نہیں بدل سکتے کہ ملک کا 80% حصہ ایک سیلابی میدان پر واقع ہے۔ وہ پورے ملک کو اٹھا کر کہیں اور نہیں رکھ سکتے۔ یہ مجھے 11ویں صدی کے بادشاہ کینیوٹ کی کہانی یاد دلاتا ہے، جس نے لہروں کو پیچھے ہٹنے کا حکم دیا تھا۔ بالکل، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ انسان فطرت پر حکم نہیں چلا سکتا۔ اور بنگلہ دیش کی صورتحال بالکل ویسے ہی ہے۔ وہ فطرت کے خلاف لڑ نہیں سکتے، صرف اس کے ساتھ کام کر سکتے ہیں، زیادہ مضبوط سیلابی پشتیں بنا سکتے ہیں اور امید کر سکتے ہیں کہ گلوبل وارمنگ کے اندازے غلط ہوں۔ تو ہم پرانی جغرافیائی حقیقتوں کو تو بدل نہیں سکتے، لیکن کیا ہو اگر نئی جغرافیائی حقیقتیں خود ابھر رہی ہوں، جیسے کہ موسمیاتی تبدیلی؟ جی، اور یہ کتاب کی اختتامیہ کا ایک بہت اہم حصہ ہے۔ موسمیاتی تبدیلی اب صرف ماحولیات کا مسئلہ نہیں رہی، یہ ایک جغرافیائی اور سیاسی مسئلہ بن چکی ہے۔ کیسے؟ مثال کے طور پر جب سمندر کی سطح بلند ہوگی اور مالدیپ جیسے جزیرے ڈوبنے لگیں گے تو وہاں کے لاکھوں لوگ کہاں جائیں گے؟ وہ موسمیاتی پناہ گزین بن جائیں گے، اور اس کا دباؤ ان ممالک پر پڑے گا جہاں وہ پناہ لیں گے۔ بالکل، جس سے نئے سماجی اور سیاسی تنازعات پیدا ہوں گے۔ یہ ایک نئی جغرافیائی حقیقت ہے۔ کتاب میں افریقہ کا بھی ذکر ہے نا؟ جی، افریقہ کے ساحلی ریجن کا، جہاں صحارا ریگستان جنوب کی طرف پھیل رہا ہے۔ کتاب کے مطابق دارفور کی جنگ جزوی طور پر اسی وجہ سے شروع ہوئی تھی۔ جب خشک سالی نے خانہ بدوش قبائل کو کسانوں کی زمینوں کی طرف دھکیل دیا تھا۔ بالکل،
اور پھر پانی کی جنگوں کا امکان ہے۔ یہ تو بہت خوفناک لگتا ہے۔ حقیقت ہے، اگر ترکی دریائے فرات پر اپنی ضروریات کے لیے مزید ڈیم بناتا ہے تو نیچے شام اور عراق کے لیے پانی کی شدید قلت ہو جائے گی۔ اور یہ قلت آسانی سے ایک جنگ میں بدل سکتی ہے۔ تو موسمیاتی تبدیلی صرف موسم نہیں بدل رہی، یہ وسائل کی تقسیم کا نقشہ دوبارہ بنا رہی ہے۔ یہ نئی قیدیں ہیں۔ تو ایک طرف ہم زمین پر ان قیدوں میں جکڑے ہوئے ہیں، لیکن انسان نے ہمیشہ ان قیدوں کو توڑنے کی کوشش کی ہے، اور سب سے بڑی چھلانگ تو ہم نے خلا میں لگائی۔ کتاب اس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ یہ وہی تضاد ہے جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی۔ 1961 میں یوری گاگارن خلا میں جانے والے پہلے انسان بنے۔ انسانیت کے لیے ایک تاریخی لمحہ۔ جی، جب ہم نے پہلی بار زمین کی کشش ثقل کی زنجیروں کو توڑا۔ لیکن کتاب اس پر ایک بہت ہی تلخ تبصرہ کرتی ہے۔ بالکل، مصنف لکھتا ہے کہ یہ کتنے دکھ کی بات ہے کہ ایک اور روسی میخائل کلاشنکوف کا نام یوری گگارن سے کہیں زیادہ جانا جاتا ہے۔ یہ بات تو واقعی چونکا دینے والی ہے۔ یہ انسانیت کی ترجیحات پر ایک گہرا طنز ہے۔ ایک طرف وہ شخص جس نے ہمیں ستاروں تک پہنچایا، اور دوسری طرف وہ شخص جس نے دنیا کا سب سے مہلک ہتھیار بنایا۔ اس سے مصنف کیا نتیجہ اخذ کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ گگارن اور بز آلڈرن جدید دور کے مارکو پولو ہیں۔ انہوں نے نئی سرحدیں دریافت کیں۔ لیکن تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جب بھی کوئی نئی سرحد دریافت ہوتی ہے تو انسان وہاں بھی وسائل پر قبضے اور بالادستی کے لیے مقابلہ شروع کر دیتا ہے، جس طرح امریکہ کی دریافت کے بعد ہوا۔ وہی دوڑ اب خلا میں شروع ہو چکی ہے۔ تو انسانیت کے متحد مستقبل کا خواب وہ صرف فلموں میں ہی ہے؟ حقیقت کچھ اور ہے۔ اس وقت خلا میں تقریباً 1100 فعال سیٹلائٹس